الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما۔ محترم حاضرین، اس سے پہلے گزشتہ ہفتے کے سے پہلے والے ہفتے میں یہ درس کا ایک حصہ ہوا تھا جس میں یہ بتایا گیا تھا بطور عنوان اور اصول کے کہ اہل سنت والجماعت اہل حق کا اعتقاد اور اصول، یہ اعتقاد اور اصول قرآن و حدیث کی دلیلوں پر اور نصوص پر مشتمل اور مبنی ہے۔ تو ان کا یہ اعتقاد ہے کہ ہماری یا لوگوں کی سیاست بمعنی انتظام و انصرام، سارے معاملات جو ہیں وہ کتاب و سنت اور فہم سلف یعنی قرآن حدیث اور قرآن و حدیث کو صحابہ اور تابعین نے جس طریقے سے سمجھا ہے اس کو فہم سلف کہتے ہیں، فہم سلف کے مطابق ہو۔ چنانچہ یہ لوگوں پر آسانی کرنے کے نام پر، لوگوں کی ہمدردی کے نام پر یا عہدہ اور اقتدار کے حصول کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت میں پھیر بدل نہیں کرتے کہ حلال کو حرام کر دیں، حرام کو حلال کر دیں۔ اسی طریقے سے آج عنوان یا اصول میں ہی کہا کہ اس میڈیا کے دور میں میڈیا کے پیچھے نہیں بھاگتے کہ لوگوں کا ماحول موڈ مزاج کیا ہے، لوگ کیا سوچتے ہیں یا عام ایک رجحان کیا بنا ہوا ہے، اس کی مطابقت کرتے ہوئے صحیح غلط کو چھوڑ کر لوگوں کے پیچھے بھاگیں یا میڈیا کا ساتھ دینے کے لیے شریعت یا اصولوں کو پامال کر دیں۔ ایسا نہیں کرتے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی سیدھی راہ کی رہنمائی کرتے ہیں حق اور انصاف کے ساتھ، اصول اور ضابطوں کے مطابق۔ اس کی ایک حصہ اس کی تفصیل گزری۔ اس میں جو دوسرا ذیلی عنوان تھا میں نے ذکر کیا تھا وہ ہے دین پر لادینیت کا خطرہ۔ لیکن اس عنوان سے پہلے کا کہ ایک عبارت تھی جس میں ضمناً انہوں نے ذکر کرتے ہوئے علامہ ابن قیم وغیرہ کی عبارت کا حوالہ سے کہا تھا کہ دل کے اندر جس قدر حیات ہوگی، دل میں جتنی زندگی ہوگی، دل زندہ ہوگا، اسی قدر اللہ اور اس کے رسول کے لیے اس کی غیرت میں اضافہ ہوگا اور دین کے لیے اس کے اندر تڑپ ہوگی۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے اشارہ کیا تھا کہ یہ بڑا اہم جملہ ہے اور اعدائے اسلام، دشمنان اسلام مسلمانوں کو مردہ بنانے کے لیے سب سے پہلے یا سب سے بڑھ کر جو ٹارگٹ کرتے ہیں الگ الگ مضامین روشنیوں کے تناظر میں، یعنی راستوں سے آ کر اسلامی یا دینی غیرت کو ہی ٹارگٹ کرتے ہیں۔ جب آپ کی یا ہماری دینی غیرت مر جائے گی یا مر جائے، اللہ محفوظ رکھے، تو احساس ختم ہو جاتا ہے۔ شریعت پامال کی جائے، قرآن و حدیث کا رد کیا جائے، شرک ہو، بدعت ہو، اللہ اور رسول کی شان میں گستاخیاں ہوں، قرآن و حدیث کے احکامات کو پامال کیا جائے، توڑا مروڑا جائے، تحریف کی جائے، شریعت کی مخالفت کی جائے، بے حیائی ہو، گناہ ہو، حرام خوری ہو، کھلے عام قرآن و حدیث کی تعلیمات کی دھجیاں بکھیری جائیں، آدمی چپ رہتا ہے۔ اس کے دل میں بھی کوئی تڑپ، کوئی جذبہ، کوئی غصہ نہیں آتا۔ یہ بے غیرتی ہے۔ جب آدمی کی غیرت زندہ رہے گی تو کوئی بھی ایسی بات وہ دیکھے گا جو قرآن حدیث شریعت کے خلاف ہو، جو اللہ کو ناپسند ہے، تو اس کے دل میں بھی برائی کا یا اس کو برا سمجھنے کا جذبہ پیدا ہوگا اور اپنی طاقت کے مطابق اس کا رد عمل ظاہر کرے گا، ہاتھ سے، زبان سے یا دل سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ناپسند ہے آپ کے بیچ ہو رہا ہے اور آپ اس پر مطمئن ہیں، اس کا مطلب آپ کی محبت اور اس محبت کی بنیاد پر جو دوستی اور دشمنی کا اصول قرآن و حدیث نے بتایا ہے آپ کے اندر وہ موجود نہیں ہے۔ جب غیرت دینی مر جاتی ہے تو سب سے پہلے یہ تعلق جس کو شریعت کی قرآن و حدیث کی زبان میں ولا اور برا کہا جاتا ہے، یہ اس کی آج بہت 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 ضرورت ہے۔ لوگ سمجھنے کو تیار نہیں ہیں۔ آپ کس سے دوستی کر رہے ہیں، کس سے دشمنی، اس کا اصول دیا ہے شریعت نے، اسی کو ولا اور برا کہتے ہیں۔ ولا یعنی تعلق قائم کرنا، دوستی کرنا، ہاں، برا براعت کا اظہار کرنا، بے تعلقی اور دوری اختیار کرنا۔ اب کسی سے دوستی اور کسی سے دشمنی کیوں کی جائے؟
شریعت کا اصول اور ضابطہ ہے عقیدے اور ایمان کی بنیاد پر۔ ہم لوگ واقعات پڑھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور سیرت صحابہ کے، تو اس میں بار بار تذکرہ آتا ہے کہ انہوں نے اپنے سگے بھائی کو چھوڑ دیا، بہن کو چھوڑ دیا، خاندان چھوڑ دی، ہجرت کر گئے۔ سگے بھائی کو چھوڑ دیے اور مدینہ میں جا کے انصار کو بھائی بنا لیا۔ تو یہ سگا بھائی بھائی نہیں رہا، اور وہ انصار جو رشتہ دار نہیں تھا، خونی اور کوئی تعلق نہیں تھا، وہ بھائی بن گیا۔ کس بیس پہ؟ یہی ہے ولا اور برا کا اصول بیسیکلی۔ ہم پڑھتے ہیں کہ غزوہ بدر میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے والد کو مار دیا، حضرت عمر نے اپنے ماموں کو قتل کر دیا۔ سامنے آئے تھے اسلام کے دشمن بن کے، جنگ کی حالت میں، ایسے عام حالات میں نہیں۔ اور حضرت مصعب بن عمیر نے ایک انصاری صحابی جو ان کے سگے بھائی کو باندھ رہا تھا، کہا اس کی ماں بہت پیسے والی ہے، اچھی طرح باندھو۔ بھائی نے کہا کہ کیا بھائی ہوتے ہوئے میرے بارے میں تم یہ کہہ رہے ہو؟ میں اپنے الفاظ میں نقل کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس وقت تم نہیں بلکہ یہ انصاری میرا بھائی ہے۔ کس بنیاد پہ حضرت مصعب بن عمیر نے کہا تھا؟ یہی ولا اور برا ہے کہ ان سے رشتہ دین کی بنیاد پر ہے، انصاری سے۔ اور تم اگرچہ میرے ماں باپ کے ہی بیٹے ہو لیکن تم میرے بھائی نہیں ہو، اس لیے کہ تمہارے اور میرے درمیان عقیدے کا رشتہ نہیں ہے۔ یہ ہے عقیدہ نہ ہونے کی وجہ سے، توحید نہ ہونے کی وجہ سے شرک اور کفر اور اسلام کے بیچ کی حد فاصل۔ اب جب یہ کہاں سے آئے گی بات؟ آپ اس کا لحاظ، اس کا اعتبار کب کریں گے؟ جب آپ کے دل میں غیرت ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی اگر شریعت کی مخالفت ہوتی تو برداشت نہیں کرتے تھے۔ حضرت عائشہ کا جملہ میں نے پچھلے درس میں بھی نقل کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیتے تھے، بدلہ نہیں لیتے تھے۔ آپ کے ساتھ کسی نے بدسلوکی کی، بدتمیزی کی، آپ نے معاف کر دیا، یہ آپ کا اپنا اخلاق کردار ہے۔ لیکن اگر شریعت کے حکم کو پامال کیا جاتا، شرعی احکامات کو رد کیا جاتا، یا کوئی ایسی چیز دیکھتے جس سے شریعت پر ضرر پڑنے کا اندیشہ ہو، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں رہتے تھے، رد عمل کا اظہار کرتے تھے، غصہ ہو جاتے تھے، چہرہ لال ہو جاتا تھا۔ حضرت عمر نے آپ کے سامنے توریت کا حصہ پڑھا، آپ غصے میں آ گئے۔ اور جب حضرت عمر کو نے دیکھا آپ کا چہرہ انور کہ غصے سے لال ہے تو ڈر گئے اور کہنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا محمد، میں کوئی دوسرے دین کو نہیں، میں تو اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور آپ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں، خوش ہوں، مجھے کوئی اس سے اعتراض یا کوئی سوال نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا کہ تم میرے سامنے توریت پڑھ رہے ہو، اگر جن پر توریت نازل ہوئی یعنی موسیٰ علیہ السلام وہ بھی آج زندہ ہو جائیں تو میری اتباع کے بغیر چارہ کار نہیں۔ کتنا صاف صاف معاملہ ہے۔ یعنی عمر فاروق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب توریت پڑھ رہے تھے تو اس بات کا اندیشہ پیدا ہوا کہ نبی کے سامنے پڑھنے سے یہ میسج جائے کہ توریت بھی چل سکتی ہے، اس کا ابھی بھی اعتبار ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، بعثت اور قرآن کے نزول کے بعد توریت اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت منسوخ ہو گئی، لہٰذا وہ نہیں چلے گی۔ تو آپ کے سامنے پڑھا بھی نہیں جائے گا، بلا وجہ پڑھنا بھی نہیں چاہیے۔ اب ہمارے یہاں کچھ لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں اور اس کو شان کی بات سمجھتے ہیں کہ قرآن سے زیادہ دوسرے مذہب کی کتابیں کوڈ کریں مسلمانوں میں۔ یہ مناظرے کی ضرورت کی علمی چیزیں ہیں، کوئی پوری کتاب کا۔ ہمارے یہاں ایک صاحب، میں کوئی نقد نہیں، ان کو سمجھ دے کتنی محنت کی ہوگی، گیتا کا ترجمہ کر دیا، چھاپ دیا، بڑا پروگرام کر رہے ہیں۔ کس کے لیے کیا بھائی؟ آپ کا ترجمہ غیر مسلم پڑھیں گے یا مسلمان پڑھیں گے؟ کس لیے پڑھیں گے؟ مسلمان آج قرآن پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ایسے دعات پیدا ہو گئے ہیں جو قرآن کے آیت ٹھیک سے نہیں پڑھتے، سنسکرت کا اشلوک پڑھ کر مظاہرہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور لوگ لائک بھی کرتے ہیں۔ لوگ ان کے ایسے لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، ایک ٹرینڈ اور ایک کیا کہیں فیشن چلا جیسے، عجیب و غریب معاملہ ہے۔ خیر، تھوڑا سا میں آگے بڑھ گیا۔ دینی اصولوں اور ضابطوں کو ملحوظ رکھا جائے اور اپنی دینی غیرت کو زندہ رکھا جائے، اپنے بچوں اور بچیوں میں غیرت کو پنپایا جائے۔ جب تک یہ غیرت زندہ ہے ہمارا دین زندہ ہے۔ یہ دینی غیرت مر گئی، دین مر گیا۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے لوگ نماز کی پابندی، نوافل اذکار کی فضیلت اور نہ جانے کیا کیا بتاتے ہیں، فضائل بتاتے ہیں، لیکن ان کے سامنے شرک ہو رہا ہے اور ان کی پیشانی پر بل نہیں آتا۔ یا تو وہ جانتے ہی نہیں کہ یہ شرک ہے، یا جانتے ہیں
تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں تو یقین مانیے آپ نے دین کی بنیاد کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ بنیاد بیر بول رہا ہوں، کوئی فروعی مسئلہ نہیں، دین کے بنیادی تقاضے کو نہیں سمجھا ہے، دین نہیں سمجھا ہے، آپ دیندار ہو ہی نہیں سکتے۔ اگر شرک بدعت پر پیشانی پر بل نہیں آتا، یہ آج ایک فیشن بن گیا ہے، ارے اب دوسروں کے چکر میں مت پڑو، جو جیسا کرتا ہے کرنے دو، یہ ایسا دین ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ والوں سے جھگڑا ہی نہیں ہوتا، تبت یدا ابی لہب وتب نازل ہونے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، نام لے کے اللہ نے رد کیا، عذاب کی وعید سنائی۔ تو دین سمجھیں، اور غیرت زندہ ہوگی تو آدمی کے اندر دین کی تڑپ ہوگی۔ ہاں، علامہ ابن قیم کا دوسرا قول نقل کیا تھا کہ ایک شخص کو سنا، وہ ہمارے شیخ سے کہہ رہا تھا کہ آدمی جب دراہم کی پرت میں خیانت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی معرفت نقد کو سلب کر لیتا ہے۔ لین دین میں جب وہ کرتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے، تو اس کی سوجھ بوجھ نقد میں اس کی جانکاری کو اللہ کھینچ لیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ تو شیخ نے کہا کہ اسی طرح جو دینی مسائل میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کرتا ہے، اس کی بھی معرفت چھن جاتی ہے۔ یہ اتنا جملہ کہا، آگے معنی یہی ہوا کہ اس کی بھی معرفت چھن جاتی ہے، وہ شعور سے پیدل ہو جاتا ہے اور سمجھتا ہے۔ یہ ایسے لوگ، ایک حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس قسم کے لوگ اپنے آپ کو چالاک سمجھتے ہیں۔ منافقین جیسے کہتے تھے، مسلمانوں میں مسلمانوں کے جیسے، کافروں میں ان کی طرح، ہاں، اور صحابہ کرام کو بیوقوف کہتے تھے۔ سورہ بقرہ میں ہے کہ کیا ہے وہ آیت، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے لوگ ایمان لائے ویسے ایمان لائے، تو لوگ کون تھے جو ایمان لائے تھے اس وقت؟ صحابہ کرام تھے۔ تو وہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، ہم کیا ایسے ایمان لے آئیں جیسے یہ سفہاء، سفیہ کی جمع، بے وقوف، نادان، ایسے یہ بے وقوف لوگ، جاہل لوگ جو مسلمان ہو گئے ہیں، ایمان لے آئے، کیا ہم ویسے مسلمان ہو جائیں، ایمان لے آئیں؟ صحابہ کو بے وقوف کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا الا انہم ہم السفہاء، سنو یہی لوگ سفہاء ہیں، بے وقوف تو یہ ہیں، ولکن لا یشعرون، ولکن لا یعلمون، لیکن جانتے نہیں ہیں، شعور نہیں ہے ان کو اپنی بے وقوفی کا، اپنے آپ کو عقل مند سمجھ رہے ہیں اور دوسروں کو بے وقوف، جبکہ خود بے وقوف ہیں۔ یہی ہر دور کے اب بے وقوفوں کا حال ہے، اور جو دین سے جتنا دور ہے وہ اتنا بے وقوف ہے۔ وہ چاہے سیاست کے اور کسی عہدے پر، کسی چیز پر، بہت بلندیوں پر اپنے آپ کو دیکھتا ہو، بڑی دولت میں کھیل رہا ہو، عہدہ، اقتدار ہو، نام اور ٹی وی پہ آتا ہو، گلیمر کی دنیا ہو، اگر وہ اس غیرت دینی سے پیدل ہے تو وہ عقل سے پیدل ہے۔ اب اس تناظر میں آگے شیخ نے جو کہا دین پر لادینیت کا خطرہ، میں نے کہا تھا یہ پچھلے درس میں ہی کھینچ کر اس کو پورا کیا جا سکتا تھا، لیکن موجودہ تناظر میں یہ جو مضمون اس میں بیان کیا گیا ہے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن بڑا اہم ہے۔ میں پیش کرتا ہوں۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے کہا، یہ ترجمہ جو ہے عبارت کا، کہ سنگینی اور شر میں تساہل کا نقصان کسی طور بھی غلو سے کم نہیں ہے۔ ایک طرف ہے غلو، غلو کہتے ہیں حد سے تجاوز کرنا، شدت پسندی، انتہا پسندی، تو ایک طرف کہہ رہے ہیں غلو ہے، اور دوسری طرف دین میں تساہل ہے، مداہنت، سستی، تفریط، افراط، تفریط، افراط حد سے بڑھ جانا، تفریط حد سے نیچے ہو جانا۔ ایک آدمی کسی معاملے میں اتنی شدت برت رہا ہے کہ نفل کو فرض بنا دے رہا ہے، اور ایک آدمی اتنی ڈھیلنگی برتتا ہے، ہماری زبان میں ڈھیلا پن، ڈھیلنگی مالیگاؤں میں بولتے ہیں، کتنا ڈھیلا پن اختیار کرتا ہے کہ فرض کی بھی پابندی نہیں کرتا، تو وہ سنت کو بھی فرض سمجھ رہا ہے، شدت اختیار کر رہا ہے، غلو کر رہا ہے، اور یہ فرض کو بھی فرض نہیں سمجھ رہا ہے، اس سے کمتر گانٹ رہا ہے۔ تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف غلو ہے، بڑا خطرناک ہے، قوموں کی گمراہی کی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ نقل کی کہ اللہ نے اہل کتاب سے کہا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، اے اہل کتاب دین میں غلو نہ کرو، حد سے تجاوز نہ کرو۔ اب حد سے تجاوز شخصیات میں ہوتا ہے، امام کو نبی کا درجہ دے دینا، نبی کو اللہ کا درجہ دے دینا، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مسلمان کر رہے ہیں۔ امام کا کو نبی کے کرسی پر، منصب پر بٹھا دیا،
اور نبی کو درجہ دے دیا اللہ کا کہ وہ جو ہے نور مجسم ہیں، حاضر و ناظر ہیں، عالم الغیب ہیں، ہاں، اور مختار کل ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین ہیں، ہاں، خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، صاحب کوثر ہیں، شفیع المذنبین یوم القیامہ ہیں، بشیر و نذیر ہیں۔ سارے وہ فضائل جو قرآن و حدیث نے بتایا سب کے حامل ہیں، لیکن اللہ نہیں ہے۔ اللہ کی خصوصیات اور اللہ کی صفات میں معمولی سا 1%، ہاں، معمولی سا بھی شریک نہیں ہے۔ بندے ہیں، اللہ نہیں ہے۔ یہ بالکل چیخ چیخ کر ہم کلمے میں پڑھتے ہیں بار بار صبح شام کے اذکار میں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ پہلے عبد کہتے ہیں پھر رسول کہتے ہیں۔ عبد اور معبود میں فرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ خیر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حد سے بڑھا دیا، یہ غلو ہے، اور یعنی ان کو نبی کو بڑھا کر اللہ کے درجے میں دے دیا، یہ غلو ہے، اور نبی کو گھٹا کر امام سے بھی کم کر دیا کہ امام کی بات آ گئی تو نبی کی حدیث کو نہیں مان رہے ہیں، مسئلہ کہا گیا تو نبی کی حدیث نہیں مان رہے ہیں، باپ دادا کا گھر بار کا شادی بیاہ کا رواج آ گیا تو رواج مان رہے ہیں، رسول کی نہیں مان رہے ہیں۔ یہ تساہل ہے، یہ تفریط ہے، اس کو غلو کے مقابلے میں جفا کہیں گے۔ جفا ہے، ظلم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق اور مرتبے کے ساتھ۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ جس طرح غلو ہلاکت خیز ہے، سنگین ہے، شر ہے، نقصان دہ ہے، ایسے ہی تساہل، مداہنت بھی انتہائی خطرناک ہے، اور امت کے افراد ان دو بیماریوں کے شکار ہے۔ کوئی دین کا کام کرنے پہ آتا ہے تو شدت میں آ جاتا ہے، وہ چیزیں کرتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے اس سے زیادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہاں، ذکر و اذکار دعاؤں میں آج کتنی دعائیں ہیں جو اللہ کے رسول نے بتایا، لوگ اس کا اہتمام کم کرتے ہیں، اور جو لوگوں نے بتایا فلاں بزرگ کا تجربہ ہے، فلاں جگہ بنی ہے، میڈ ان انڈیا ہے، ان دعاؤں اور اذکار کا چلن زیادہ ہے۔ اور لوگ دنیا کی طرح دین میں بھی ایسا لگتا ہے کہ نئی نئی چیزوں کی تلاش میں رہتے ہیں، ایسی چیز، ایسی دعا، ایسا ذکر، ایسا عمل ڈھونڈا جائے، ہاں، جہاں پرندہ پر نہ مارا ہو، چرندہ چر نہ مارا ہو، اللہ کے نبی نے نہ بتایا ہو، صحابہ کو بھی معلوم نہ ہو، تابعین، تبع تابعین، محدثین، سب جس سے لا علم ہو وہ ہم کریں، وہ ڈھونڈ لیں۔ یاد رکھیے، ایسی چیز آپ ڈھونڈیں گے تو ایسی چیز دین نہیں ہے، سب کچھ ہو سکتی ہے، وہ بدعت ہوگی۔ وہی ڈھونڈیے، دین میں نئی چیز نہیں چلے گی، دنیا میں ترقی کیجئے، نئی نئی چیز ایجاد کیجئے، چلے گا۔ اس کی ترغیب دی ہے شریعت نے، دین کے لیے منع کر دیا کہ کوئی نیا عمل کرو گے اللہ کے ہاں رد ہے۔ ہر جمعہ کو اللہ کے رسول صحابہ کے سامنے کرتے تھے، دین میں ہر نئی چیز بدعت، ہر بدعت گمراہی، اور بعض روایتوں میں ہر گمراہی جہنم تک پہنچانے والی۔ کتنا کلیئر معاملہ ہے، لیکن جتنی آسانی سے میں کہہ رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، اور جتنا صاف ہے لوگوں کی سمجھ کے باہر ہے۔ اس سے پتہ چلا یہ بھی کہ اللہ کی توفیق بہت اہم ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھاتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، دلوں کو الٹ پھیر کرنے والے، میں اپنے دین پر میرے دل کو جما دے، ثابت قدم بنا۔ ہاں، قرآن میں دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، پروردگار ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دے۔ بہت سے دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، اس میں ایک وجہ غلو بنتا ہے، ایک وجہ تساہل بنتی ہے، اسی کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور لادینیت کا خطرہ آج منڈلا رہا ہے، اس میں ایک تساہل ہے۔ آگے دیکھیے کہ اس کی کیا شکلیں ہیں۔ ہاں، کہہ رہے ہیں کہ دینی امور میں تساہل اپنانا کبھی کبھی غلو سے بھی زیادہ سنگین ہو جاتا ہے، ہمیشہ نہیں، کبھی کبھی زیادہ خطرناک عام حالات میں غلو ہے، لیکن تساہل بھی کبھی کبھی وہ غلو سے خطرناک۔ سمجھ لیجیے کہ یہ دوسرا پہلو ہے، اعتدال بیچ کا ہے، غلو اس طرف ہے کنارہ اور تساہل اس طرف کنارہ ہے، تو کبھی اس کا پڑھنا یعنی خطرناک ہونے میں یہ بڑھ جائے گا، کبھی اس کا، بعض حالتوں میں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ یرید ان یتوب علیکم وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، کہ اللہ تو چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی کرے، ان یتوب علیکم، تاب یتوب پلٹنا، اسی سے تواب ہے، تو اللہ کے لیے جب یہ فعل استعمال ہوتا ہے تواب، توبہ قبول کرنے والا، بندہ تواب ہے، توبہ کرنے والا، خوب توبہ کرنے والا، خوب توبہ قبول کرنے والا اللہ، اور توبہ کا فاعل جب اللہ ہوگا تو اس کا مطلب توبہ کو قبول کرنا کا معنی ہوگا متوجہ ہونا،
مہربانی کے لیے نظر کرنا، اس کی طرف توجہ کرنا. تو یہاں اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کی طرف متوجہ ہو، ان کی توبہ قبول کرے. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ، انہیں اللہ تو چاہ رہا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کر لے. اللہ عذاب دینا نہیں چاہتا، معاف کرنا چاہتا ہے. لیکن بندہ اگر نہ چاہے تو اللہ آگے کہا لیکن وہ لوگ جو شہوات یعنی خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں، خواہشات نفس کے پیچھے بھاگتے ہیں، یہی لوگ تساہل کرتے ہیں دین میں کہ نماز کا ٹائم ہے، دل نہیں ہو رہا ہے، روزہ رکھنا ہے، ارے بھاری پڑے گا، فلاں کام کرنا ہے، اتنی مشکل سے کمایا ہے تو اس معاملے میں خرچ کیوں کر دیں، زکوٰۃ دے دے، صدقہ دے دے، غریب کو کھلا دیں، بیوہ کا اور یتیم کا خیال رکھیں، تو اس میں ہماری کمائی جاتی ہے. ہمارے نفس کے خلاف ہے، نہیں کر رہے ہیں. تو جو لوگ خواہشات نفس کے پیچھے جاتے ہیں، اللہ کی بات رسول کی بات کی اطاعت نہیں کرنا چاہتے، تو یہ میں شہوات کی اتباع کی تھوڑی سی تشریح کیا. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور جو لوگ خواہشات نفس کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، وہ پیروی کرتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم پوری طرح بڑے زبردست طریقے سے جھک جاؤ، مائل ہو جاؤ. کدھر؟ گناہ کی طرف، باطل کی طرف، شریعت سے ہٹ جاؤ. تو شہوت پرستی شریعت سے ہٹاتی ہے اور یہ تساہل کا راستہ ڈھونڈتی ہے، سہولت ڈھونڈتی ہے. کوئی راستہ نکل جائے، ہاں معلوم ہے اللہ نے سود تو حرام کیا، لیکن مولوی صاحب کچھ کیسے چلے گا کام، کچھ راستہ نکال دیں. ابھی گورنمنٹ کا قانون ایسا ہے، 1 نمبر میں اگر خریدنے جائیں گے ٹرک، گاڑی، فلاں تو ٹیکس بہت لگ جائے گا، تو بینک سے لینا پڑے گا، سودی قرضہ اٹھانا پڑے گا. ہاں سودی قرض اور قسط سے نہ لیں تو گاڑی نہیں لے سکتا. تو کیا آپ مجبور ہیں؟ آپ سیکنڈ گاڑی لیں گے تو آپ کا کام نہیں چلے گا. آپ اپنے پیسے میں گھر کے کچھ لوگوں کو پارٹنر بتا دو کاغذ پہ تو کام نہیں چلے گا. اپنی دنیاوی کام ہوتے ہیں تو دنیا کے راستے. دین کے معاملے میں جو سچائی ہے یا حق ہے، اس حلال کو ماننے کے لیے آپ کے پاس تدبیریں نہیں ہیں، ہے بھی تو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. خیر، تو اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ شہوات کی، خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ پوری طریقے سے، زبر طریقے سے تم مائل ہو جاؤ. ایک دوسری آیت ذکر کی انہوں نے کہ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، کہ پھر ان کے بعد ایسے نالائق جانشین، خلفن سلف اور خلف بولتے ہیں نا، سلف اچھے جانشین، خلف برے جانشین. تو برے جانشین آئے، ہاں ان کی جگہ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا. دو فیصد ذکر کی برے جانشینوں کی اللہ نے. اضاعوا الصلاۃ، نماز ضائع کی، اللہ کا حق. واتبعوا الشہوات، اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے، خواہشات کے پیچھے. اب دل جو بول رہا ہے وہ کر رہے ہیں، اپنے حساب سے اصول ڈھانپ رہے ہیں. اچھا، یہ ایک خاص بات بیچ میں اپنی طرف سے ایک جملہ لگاؤں کہ جو لوگ خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں، شریعت کو رونتے ہیں، اس کے احکامات کی مخالفت کرتے ہیں، جب آپ ان سے بات کریں گے کہ آپ یہ غلط کر رہے ہو، جو کھلی گناہ ہے اس کی بات چھوڑیے، لیکن جو راستے نکالتے ہیں وہاں وہ اس کو صحیح بتائیں گے، اور جو صحیح بتا رہا ہے اس کو بیوقوف کہیں گے. ارے یہ بیوقوف ہے، یہ مولوی کو بتائیں گے تو ہم ہندوستان میں جو ہے ترقی نہیں کر پائیں گے. کتنے سیٹ لوگ ہمارے یہاں بولتے ہیں کہ مولوی صاحب کو کاروبار نہیں سمجھتا. ان کو کاروبار نہیں سمجھتا مگر آپ کو دین سمجھتا ہے. ہاں تو فتویٰ بھی آپ ہی دے لیتے ہو اپنے آپ کو صحیح کہنے کا. عجیب بات ہے. خیر، تو کہا چنانچہ یہی متساہلین، یعنی سہولت پسندی کی بنیاد پر کیا کہتے ہیں، تساہل اور کوتاہی برتنے والے، یہی متساہلین اور دینی امور میں ڈھیل دینے والے، دین پر مضبوطی اور اعتدال کے ساتھ قائم رہنے والوں کو متشدد اور غالی کہتے ہیں. یہ جو تساہل برتتے ہیں، جو خود کوتاہی کر رہے ہیں، وہ ان لوگوں کو جو دین پر عمل کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ارے یہ بڑا شدت پسند ہے، غالی ہے. غالی ہے، لیکن جو دین پر عمل کر رہا ہے، اب جیسے داڑھی رکھ لیا تو کچھ لوگوں نے اس کو شدت پسندی کی علامت بنا دیا. نماز کی پابندی کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ غلو شدت ہے. آج کے دور میں کیا ہے، لڑکیوں کے پردے کے لیے کہا، ہاں کہ بھائی لڑکیوں کو پردے کا دیکھیے غلو کر رہا ہے. بھائی آج کے دور کا تقاضا ہے، جدید تہذیب و تمدن کا تقاضا یہ ہے کہ تھوڑی چھوٹ دی جائے،
انہیں چھوٹ دی جائے یا کس معاملے میں کہ شریعت کی پابندی نہ کی جائے. دوسری شادی کر لی تو عورتوں کا پارا گرم. مجھے ایک فون آیا، ایک لڑکی کے شوہر نے دوسری شادی کی، بڑا غصے میں مجھ سے کہنے لگی، مجھے بھی تھوڑا غصہ آیا. میں نے کہا بھائی آپ ڈائریکٹ اٹیک کر رہے ہو، کیا میری وجہ سے آپ کے شوہر نے کیا؟ کہا وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کہا. تو کہا میں نے شریعت بنائی ہے. کیا آپ قرآن نہیں مانتی؟ کہا قرآن تو مانتی ہوں مگر یہ مگر ہے. تو میں نے کہا جو آپ کہہ رہے ہیں وہ قرآن کو نہ ماننے کی بات ہے اور صحیح ہے. اگر آپ قرآن مانتے ہیں تو اس پہ اعتراض کیوں؟ یہ مت اعتراض کیجئے کہ دوسری کیا تیسری کیا، یہ اعتراض کیجئے کہ حق نہیں دیتا، شریعت کی پابندی نہیں کرتا، انصاف نہیں کرتا. جب آپ اس کو چھوڑ کے یہ کہتے ہو کہ بھائی ایک میں تو کام ہو رہا ہے نا، کیا ضرورت تھی دوسرے کی، ہمارے یہاں ماحول ہے کیا، تو یہ اب آپ اعتراض اس کی دوسری شادی پہ نہیں کر رہے ہیں، اللہ کی اجازت پہ، اللہ کی شریعت پہ کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ اعتراض کر رہے ہیں. ہاں تو ہمارے یہاں کچھ لوگ جو ہے اس کو بالکل کہتے ہیں نہیں ہندوستان میں ٹھیک نہیں ہے. میں نے بعض علماء سے سنا، مجھے بہت دکھ ہوا. ہاں ایسے علماء بھی جن کے علم کا ہم لوہا مانتے ہیں، ہاں ہمارے اساتذہ میں سے ایسے مطلب اس درجے کے بعض علماء کہتے ہیں ہندوستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو میں نے ان سے سوال کیا اس کا مطلب یہ کہ اللہ اور رسول کا دین ہندوستان کے لیے سوئٹیبل مناسب نہیں ہے، آپ یہ کہنا چاہتے؟ کہا نہیں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، یہی تو کہہ رہے ہیں آپ. ہم غلط ہیں. وہ جو علامہ اقبال کا بڑا مشہور مصرع ہے، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہمارا ماحول ہم نہیں بدل پا رہے ہیں، ہماری معاشرت ذہنیت نہیں بدل پا رہے ہیں. دوسرے دھرم کا اثر ہے ہمارے مذہب کے لوگوں پر، ہمارے سماج اور معاشرے پر. اچھے لوگ اچھا کام کرتے نہیں ہیں، برے لوگ دو کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، عیاشی کرتے ہیں اور بدنام ہوتا ہے دین. جیسے ہماری تساہل تشدد کی وجہ سے اسلام پر بٹا لگتا ہے، ہمارے غلط فتووں پر اسلام کا مذاق اڑتا ہے کہ دیکھیے ان کے یہاں حلالہ ہے، جبکہ حلالہ اسلام میں نہیں ہے، حنفی مسلک میں ہے. اسے بھی وہ ان کے پرانے علماء حرام کہتے ہوئے فتویٰ دیتے ہیں. دیکھا جائے تو اس مسلک میں بھی حقیقتاً نہیں ہے لیکن وہاں فتویٰ دیا جاتا ہے. تو ان کا جرم پورے اسلام پر داغا جاتا ہے کہ دیکھیے اسلام میں ایسی گندی بات ہے. ہاں مسلک پر ابھی میں نے کہا حنفی مسلک کو بولوں گا تو لوگ بہت سارے چڑ جائیں گے، کھڑے ہو جائیں گے، لیکن ارون شوری اور اس قسم کے لوگ اسلام پر دھبا لگائیں گے، یہ خاموش رہیں گے. کیا دین ہے یہ؟ تساہل ہے، یہ بھی تساہل ہے، جرم ہے بہت بڑا، خاص طور سے اہل علم کا. ہاں بے غیرتی ہے. چنانچہ وہ ہے کہ اعتدال پر رہنے والوں کو یہ متساہلین متشدد اور غالی کہتے ہیں. اور خود دین و اخلاق میں ان کا اپنا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ دین و اخلاق میں اباحیت اور انحلال کو سب جگہ تنازل اختیار کر لینا. ہاں کہہ رہے ہیں کیا ضرورت ہے، اس کو ترقی اور تہذیب کی معراج قرار سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دین پر مضبوطی کے ساتھ عمل کرنے میں آزادی ہی اور عالمی تہذیب کی رکاوٹ ہے. یعنی ایک انسان کی جو آزادی ہے اور دنیا بھر کی جو تہذیب و تمدن کی چمک دمک چل رہی ہے، اگر آپ دین پر عمل کرنے کے لیے کہیں گے تو اس آزادی پر روک لگ جاتی ہے اور اس میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ دین اور دینی احکام میں لوگوں نے تنازل اختیار کیا، نصوص کتاب و سنت اور سنتوں کی تخفیف کی مذاق اڑایا. ہاں یہ رویہ اختیار کیا، بعض مرتبہ دین میں تحریف اور تعویل تک کر گئے. یہ میں اپنی طرف سے وضاحت کر رہا ہوں. ہاں ہمارے ہاں دیکھیے اب مولانا مودودی صاحب، یوسف القرضاوی صاحب، سید قطب صاحب، ان کی تحریریں پڑھیے تو ان کے فتوے حالات کے حساب سے گئے. ارے قرضاوی صاحب نے کہا وہ مخلوط تعلیم میں کوئی حرج نہیں، جدید دور کے حالات کا تقاضا ہے. بتائیے آپ یہ کہیں گے کہ بھائی کہیں اگر مجبوری ہے اور مجبوری میں یہ جائز ہے، اس کے بغیر چارہ نہ ہو تو ہمارا احتیاط کر کے اس کی گنجائش ہو سکتی تھی. لیکن ایک چیز جو بالکل واضح طور سے غلط ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی بات نہیں ہے. علامہ البانی نے عورتوں کی ڈرائیونگ کے جائز ہونے کا فتویٰ دے دیا تو لوگ بہت چلاتے ہیں. علامہ البانی نے کہا کہ میں ڈرائیونگ کہہ رہا ہوں نا. اب ایک عورت جو ہے گدھے پر، اونٹ پر سوار ہو کے چل سکتی ہے تو اس میں زیادہ پردہ ہے یا گاڑی میں ڈرائیونگ کر رہی ہے اس میں زیادہ پردہ ہے؟ اختلاف ہو سکتا ہے لیکن یہ تو زیادہ ان کی مضبوط بات ہے نسبتاً. تو یہاں چونکہ سلفی ہیں، ان کی باتیں کتاب و سنت تو اس پر اعتراض ہے.
لیکن چہرہ بلکہ بدن کھول کے اور زیب و زینت کا مظاہرہ کر کے کالج میں پڑھنا، دوسروں سے دوستی کرنا، بوائے فرینڈ بنانا، اس کی کوئی گنجائش نکال دی علماء نے۔ اب ہمارے ہاں جتنے لوگ بینک کے کام کرمچاری ہیں، لکھنے والے ہیں، کلیکٹر ہیں، کام کر، ان کی جیب میں فتویٰ ہے کہ ہندوستان میں چلے گا۔ حنفی مسلک میں ایک جھوٹی حدیث کی بنیاد پر، جو حدیث نہیں ہے لیکن مشہور ہو گئی، امام ذیلی کہتے ہیں، جو ہدایہ کی شرح کرتے ہیں حنفی عالم، حاشیہ لکھا ہے کہ مجھے یہ حدیث کہیں نہیں ملی کہ دارالحرب میں سود جائز ہے۔ اب ہندوستان کو وہ دارالحرب بولیں گے تو پھنس جائیں گے، اس لیے وہ بولتے نہیں ہیں لیکن اندر سے فتویٰ دیتے ہیں کہ سود چلے گا انڈیا میں۔ اور بڑے بڑے علماء کی ایک کمیٹی بنی ہے۔ مجھے بہت حیرت ہوتی ہے، جو آج اسٹاک ایکسچینج کے جو پیسہ کمپنیوں کی لسٹ جاری کرتے ہیں کہ اس مہینے یہ 50 یا 30 کمپنی جو ہے اس میں پیسہ لگا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ نیا نیا اصول بنایا، ایک جگہ پڑھا کہ وہ 33% سے کم سود ہو تو کوئی بات نہیں۔ کہاں سے لائے یہ اصول؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1/3 کا جو وراثت میں حکم دیا، تو اس سے اس کا کیا تعلق کہ 1/3 سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتے، یا صدقہ نہیں کرنا چاہیے، مرنے کے بعد بال بچوں کے لیے بھی چھوڑنا چاہیے، اس سے اس کا کیا تعلق؟ ابھی کچھ لوگوں نے بتایا کہ ہمارے یہاں کچھ مفتیان گرامی ہیں، جو شہر شہر بستی بستی گھوم پھر کر لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں، اور خاص طور سے علماء کو، مؤذنین کو، کہ بھائی ان کی تنخواہ آپ بہت کم دیتے ہیں، ان کی ضروریات ہوتی ہیں، ان کے مسائل ہوتے ہیں، تو اس کو کیسے پورا کریں گے؟ تو اس کا ایک راستہ یہ بتایا انہوں نے کہ اسٹاک ایکسچینج میں ان کے نام سے جو ہے پیسہ ڈالا جائے، شیئر خریدے جائیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر اس کو گھما پھرا کے جائز بتانے کی کوشش۔ ابھی میں جو باتیں کہہ رہا ہوں اسٹاک ایکسچینج کے تعلق سے، اس پر بھی لوگ سوال کہ ارے یہ تو اسٹاک ایکسچینج کو بھی غلط کہہ رہے ہیں، تو پھر مسلمان ترقی کیسے کرے گا؟ جو اسٹاک ایکسچینج میں کام کر رہے ہیں وہ ترقی کر رہے ہیں کیا؟ لوگ کتنے کلاش ہو رہے ہیں، سودی بزنس کرنے والے کتنے، تھوڑے دن اونچ نیچ دکھتی ہے کہ ہم کام کر رہے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں 20 لاکھ کا ٹرن اوور ہے، ہم کو دکھ رہا ہے کہ ارے بڑی شان سے ہے، بینک سے کاروبار ہے، سودی قرضہ ہے، اتنے ٹرک، اتنے بس اور اتنے فلاں چل رہے ہیں، لیکن یہ نہیں معلوم ہے کہ 40 لاکھ کا قرضہ ہے اس کے اوپر۔ تو 20 لاکھ کا ٹرن اوور کر رہا ہے، 40 لاکھ کا قرضہ ہے، تو مائنس ہے کہ پلس ہے؟ کیا بولیں گے اس کو؟ مائنس ہے نا، چین کی نیند سو نہیں پاتا، اور ایک ٹھیلے گاڑی پر روز کام کرنے والا محنت کش حلال کماتا ہے، آرام سے سو جاتا ہے۔ یہ مالدار ہے اس 20 لاکھ کے ٹرن اوور والے کے مقابلے میں، وہ غریب ہے جس کے پر 40 کا قرضہ ہے، اور آج نہیں تو کل ہو جائے گا قرضہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے، تو پکی بات ہے اللہ کی ہو کر رہے گی، حرام میں برکت نہیں ہوگی۔ تو خیر اسٹاک ایکسچینج کی یہ بات، اور میں کہہ رہا ہوں یہ اتنی خطرناک ہے، علماء ترغیب دے رہے ہیں اور مسجد والوں کو بول رہے ہیں۔ میں نے سنا کوئی، مجھے ڈائریکٹ میں ایک دوست بتا رہے تھے کہ کوئی صاحب ہیں جلگاؤں کے مفتی صاحب ہیں، یا وہ مفتیوں کا حوالہ دیتے ہیں اور شہر شہر جا کے اس کی ترغیب دے رہے ہیں، پیسے لگوا رہے ہیں۔ اسٹاک ایکسچینج کے کمپنیوں کے جو اصول ہیں، اصول ضابطے، بیسیکلی بنیادی طور سے میں جہاں تک جانتا ہوں، سمجھنے کی کوشش کی، اس کی باریک اصول ضابطوں کو نہیں مانتے، ہم اس لائن کے نہیں ہیں، لیکن جو اس کے بنیادی اور اصول ہیں اور جو کچھ سامنے آتا ہے، اس میں آج تک کوئی ایک کمپنی یا ایک بھی چیز شریعت کے اصول کے مطابق نظر نہیں آئی۔ وہاں لسٹڈ ہونے کے لیے کمپنیوں کو جو ہے ریزرو بینک سے لون لینا ہی پڑتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، میرا ایک سوال ہے کہ جب ایک اس کے جائز ہونے کی لوگ بحث کرتے ہیں کہ وہ جائز ہے، تو بتاتے ہیں کہ اسلام میں پارٹنرشپ ہے، مشارکت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ چلو ٹھیک ہے، نفع نقصان میں شرکت، یہ موٹی سی بات، ابھی باریک اصول جانے دیجیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ اور میں نے مشارکت کی، دونوں کا برابر پیسہ ہے، کم زیادہ ہے، محنت ایک کی، پیسہ ایک کا، کئی شکلیں ہو سکتی ہے، اس کے مطابق آپ نے ایگریمنٹ کیا، اور کوئی چیز بزنس کر رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، خرید رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے ٹرن اوور جو بھی ہوا اس کے مطابق کیا نفع کیا نقصان ہوا، اس میں پرسنٹیج کے حساب سے آپ نفع یا نقصان کو کا بٹوارا کرتے ہیں۔ اسٹاک ایکسچینج میں جو لوگ شیئر خریدتے ہیں، موٹی سی، میرا موٹا سا سوال ہے، آپ غور کیجئے کہ میں نے آج یا آپ نے شیئر خریدا، 100 روپئے کا، ایک 200 روپئے کا، 1000 جو بھی خریدا،
آپ اس شیئر کو خریدنے کے بعد جس کمپنی کا شیئر حصہ خریدا ہے، کیا آپ اس کے سالانہ ٹرن اوور کا انتظار کرتے ہیں کہ میرے پاس اتنے شیئر ہیں، اب اس کا جب اتنا ہوگا ٹرن اوور جو بھی ہوگا منافع ہوگا تو شیئر کے مطابق میں کمپنی سے منافع لوں گا، میرا پیسہ اس میں لگا ہے پارٹنرشپ میں تو میں پیسہ لوں؟ کیا ایسا ہوتا ہے؟ جی نہیں ہوتا۔ بلکہ آج ایک آدمی شیئر خریدتا ہے تو سوچتا ہے کہ 1 گھنٹے بعد، 2 گھنٹے بعد، 1 دن کے بعد، 2 دن کے بعد، 1 مہینے کے بعد اس کی قیمت خوب جب چڑھ جائے تو میں اسی کاغذ کو بیچ دوں۔ یعنی کاغذ خرید رہا ہوں 100 روپئے کا اور سوچتا ہوں کہ یہ کاغذ کی ویلیو بڑھ جائے تو یہی 200 روپئے کا بیچ دوں۔ تو آپ یہ پورے ہی دنیا کے اندر میں کہتا ہوں انتہائی زبردست فریب اور دھوکہ اور دجل ہے، اور احمقوں کا اڈا ہے کہ کروڑ روپیہ روزانہ، اربوں روپیہ ٹرن اوور ہوتا ہے، ایک سوئی نہیں بنتی اس سے۔ میں نے آپ کو شیئر بیچا، انہوں نے اس کو بیچا، انہوں نے اس کو بیچا، ہر ایک ٹیکس دے رہا ہے، اس شیئر سے پیسہ ادھر سے ادھر ہو رہا ہے، ایک سوئی نہیں بن رہی ہے۔ کیا یہ بزنس ہے؟ یہ بیع عینہ ہے، عینہ کی شکل ہے، جو بیع عینہ کی تعریف اور توجیح اہل علم نے کی ہے۔ اللہ کے رسول ہم نے جس کو ذکر کیا ہے کہ قیامت تم پر جو ہے ذلت مسلط ہو جائے گی جب تم گائے بیل کے پیچھے ہوگے، کھیتی باڑی میں لگ جاؤ گے، اللہ کے راستے میں جو ہے کوشش اور محنت قربانی ترک کر دو گے اور بیع عینہ کرو گے۔ بیع عینہ میں یہی دھوکہ ہوتا ہے کہ آپ پیسے پہ پیسہ لے رہے ہیں لیکن بیچ میں ہیلا ڈال رہے ہیں۔ میرے پاس آپ قرضہ لینے آئے کہ مجھ کو 1 لاکھ کی ضرورت ہے، مولانا دے دیجئے، تو میں کہوں گا ٹھیک ہے میں تم کو 1 لاکھ دے دوں گا، تم کب دو گے؟ گا 2 مہینے پہ۔ 2 مہینہ میرا تو نقصان رہے گا، یہ 2 مہینہ میں اگر کچھ ٹرن اوور میں لگاؤں تو فائدہ، تو میرا کیا فائدہ؟ کہا ٹھیک ہے کیا لینا ہے؟ تو کہا اب ایسے میں 1 لاکھ دے کے 1,10,000 لوں گا تو یہ سود ہو جائے گا، تو اب اس کو جائز کیا جائے۔ تو میں جاتا ہوں آپ کی دکان پہ کہ 1 لاکھ کا کوئی سامان بتائیے، وہ بتایا کہ یہ 1 لاکھ روپئے میں ہے، یہ مشین، یہ کمپیوٹر۔ تو کہا ٹھیک ہے میں اس سے خریدتا ہوں، 1 لاکھ میں نے آپ کو دے دیا۔ اب میں نے کمپیوٹر لیا اور جس نے قرضہ مجھ سے مانگا اس کو بولتا ہے کہ میں نے آپ کو یہ 1,10,000 روپئے میں بیچ رہا ہوں ادھار، 2 مہینے بعد آپ پیسہ دے دینا 1,10۔ اب وہ لے لیتا ہے، اب اس کو تو پیسہ چاہیے، کمپیوٹر نہیں خریدنے آیا تھا وہ، تو دکاندار کو بولتا ہے کہ آپ نے 1 لاکھ کا بیچا تھا نا، یہ لو 1 لاکھ روپئے میں مجھے دے دو، یہ مجھے دے دو اور یہ لے لو۔ تو کبھی کبھی دکاندار ہی بولتا ہے کہ تم لوگوں نے تو اپنے لیے گیم کر لیا، میرا کیا فائدہ؟ ٹھیک ہے 5 تو بھی رکھ لے، 95 دے دے۔ اب بتائیے کہ یہاں مقصد کیا ہے؟ پیسہ دے کے پیسہ بڑھانا، لیکن اسے اس حرام کو حلال بنانے کے لیے ظاہری شکل اختیار کی گئی کہ بیچ میں ایک سامان ڈال دیا، اس سامان کو لین دین کرنا مقصود نہیں ہے، بیع نہیں ہے، یہ ہیلا ہے حرام کو حلال بنانے کا۔ ہمارے یہاں ایک صاحب آئے، یہ میں شکلیں بتا رہا ہوں، ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ وہ مولانا مجھے ایک مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، میں بیٹھا تھا ایک سیٹ صاحب کے گھر پہ، ہاں ایک دوسرے سیٹ آئے اپنے شہر کے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے حج کے لیے 2 دن پہلے بعد جانا ہے لیکن میرے پاس کیش پیسہ نہیں ہے، کم پڑ رہا ہے، کچھ زیادہ چاہیے۔ تو کہا پھر؟ تو کہا میں فلاں میری زمین ہے اس کا کاغذ لایا ہوں، ایک کام کیجئے کہ آپ یہ کاغذ لے کے مجھے 5 لاکھ روپیہ دے دیجئے، کاغذ زمین کا میں آپ کو دے رہا ہوں، یعنی مطلب میں بیچ رہا ہوں آپ کو، تو آپ 5 لاکھ مجھے دے دیجئے، میں حج پہ جاتا ہوں، مجھے ضرورت ہے، حج سے آنے کے 1.5-2 مہینے کے بعد میں 6 لاکھ دے کے آپ سے وہ زمین لے لوں گا۔ تو بیٹھے بٹھائے ان کو کہا کہ مجھے تو منافع ہو رہا ہے 1 لاکھ کا۔ کہا ٹھیک ہے، تو انہوں نے 5 لاکھ پیمنٹ کر دیا، ان کو کاغذ لے لیا۔ تو یہ ان لوگوں نے کیا، تو جو تیسرے آدمی جو بیٹھے ہوئے تھے، کہا میں نے جو دیکھا پوچھا پاچھا ان سے، تو کہا یہ بیع ہو گئی نا؟ تو کہا مجھے ہضم نہیں ہوا، میری سمجھ میں نہیں آیا، میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں کہ کیا یہ درست اور جائز ہے؟ تو میں نے کہا یہ یہودیت ہے، یہ بیع عینہ ہے، یہ حرام کو حلال بنانے کا ہیلا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے نعوذ باللہ دھوکہ کر رہے ہیں، شریعت کو کھلواڑ بنا رہے ہیں۔ فتویٰ دیتے ہیں ہمارے یہاں مولوی صاحب کہ عید الاضحیٰ کا چمڑے کا پیسہ ہے یا غریبوں کے حق والا کوئی پیسہ ہے تو کسی غریب بچے کو بلا کے دے دیا کہ یہ آپ کو ہم نے مالک بنا دیا، تفویض تملیک کر دی، یہ آپ لے لو، آپ مالک۔ اب اس کو بولتے ہیں کہ اب تم مدرسے کو ہبہ کر دو، آپ مالک ہیں، آپ اپنی مرضی سے دے سکتے ہو گیا۔ یہ بھی ایک مدرسے کے ٹرسٹی مجھ سے پوچھنے آئے، ہمارے مدرسے میں ایسا کیا گیا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، نئے بنے تھے وہ،
تو میں نے ان کو یہ جواب دیا تھا کہ یہودیت ہے، مچھلی والا معاملہ، چربی والا معاملہ، کہ اللہ نے چربی کو حرام کیا تو انہوں نے اس کو پگھلایا، بیچا اور پیسہ کھایا۔ یہ اللہ کے رسول نے کہا لعنت ہے ان پر، سنیچر کے دن کا شکار بند ہے تو جمعہ کو جال لگایا، اتوار کو نکالا۔ دلیل بھی دیتے ہیں کہ بریرہ کو گوشت ہبہ کیا گیا تھا، صدقہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے، بریرہ جو حضرت عائشہ کی آزاد کی ہوئی لونڈی تھی، ان کی مولا بولتے ہیں، ہاں، تو باندھی، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ گھر میں گوشت بن رہا ہے، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ ہم نہیں کھا سکتے۔ کہا کیوں؟ کہا وہ بریرہ کو صدقہ ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو صدقہ حرام تھا، تو کہا وہ صدقہ ہے، ہم نہیں کھا سکتے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ صدقہ تو بریرہ کو دیا گیا نا، لہا صدقۃ ولنا ہدیہ، ان کے لیے صدقہ ہے، ہمارے لیے ہدیہ ہوگا۔ تو اسی کو فٹ کر کے یہاں کہہ دیا کہ غریب بچے کو دے دیا تو وہ اس کو ہم نے صدقہ دے دیا، اب وہ اپنے مرضی سے ہبہ کر رہا ہے تو ہمارے لیے ہدیہ ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، شریعت کو پامال کرنے کا، یہ یہودیوں کا بھی کامل صحیح مان لینا چاہیے کہ بھائی کیا غلط کیا تھا انہوں نے، سنیچر کو تھوڑی مچھلی ماری تھی، اس مچھلی کی ممانعت تو سنیچر کی تھی نا۔ خیر، تو میں نے کہا، ان سے پوچھا کہ اچھا یہ بتائیے کہ جو بچے کو دیا انہوں نے کہ یہ 4 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ جو ہے ہم دے رہے ہیں، اب آپ ہبہ کرو، اگر بچہ یہ بولے کہ میرے ابا اماں بہت غریب ہیں، یا میرے گھر میں جو ہے مسئلہ ہے، گھر ٹوٹا ہوا ہے، چھت لگانا ہے، تو میں یہ 10 لاکھ گھر بھیج دیتا ہوں، یا چلیے 5 لاکھ 6 لاکھ بھیج دیتا ہوں، میرا پیسہ ہے تو میں اپنے گھر میں استعمال کر لیتا ہوں، ضرورت ہے میرے ماں باپ کو، تو کیا یہ مدرسے والے بھیجنے دیں گے؟ کہا بالکل نہیں۔ کا مالک کیسے بنایا پھر؟ ابھی یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کی جیب میں کچھ نہ کچھ پیسہ ہوگا، فرض کیجئے مسجد کو ضرورت ہے، جماعت کے کسی کام کی ضرورت ہے، تو میں آپ کو جبر کر سکتا ہوں کہ آپ کی جیب کا جتنا پیسہ ہے سب خالی کر دو، دے دو مسجد کو؟ میں اپیل کروں گا، ساری جگہ یہی ہوتا ہے کہ بھائی آپ اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے، بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے، تو آپ کا دل چاہے گا تو دیں گے، نہیں چاہے گا تو نہیں دیں گے۔ آپ کی جیب میں 100 روپیہ ہے، آپ چاہے تو 100 کا 100 دے دیں، آپ چاہے تو 10 روپیہ دیں، آپ چاہیں تو 20 روپیہ دیں، یہ آپ کی مرضی ہے نا۔ کوئی فورس کر سکتا ہے کیا؟ کسی کو اختیار ہے کیا؟ یا آپ پر جبر ہے کیا؟ لیکن اس مدرسے کے بچے کو جس کو آپ نے ہبہ کیا، پوری رقم 100% بولتے ہو دے دے، اور بیچارے کے پاس کچھ ہے بھی نہیں، جب غریب ہے تو سیٹ آدمی اپنا پورا پیسہ نہیں دیتا جیب کا، لیکن اس غریب کو جو ابھی دیا ہے آپ نے، اس کو بولتے کہ ابھی ہبہ کر۔ تو مقصد کیا واضح نہیں ہے؟ شریعت کے ساتھ کھلواڑ نہیں کر رہے ہیں آپ۔ یہاں ہمارے یہاں اس طرح عمل ہوتا ہے، رمضان آتا ہے تو ہمارے یہاں زمینوں کی خریدی بکری شروع ہو جاتی ہے تاکہ پیسہ زمین میں لگا دے، زکوٰۃ سے بچ جائے۔ یہ مولویوں نے راستہ بتایا ہے زکوٰۃ سے بچنے کے لیے، اس شریعت کو پامال کرنا ہے یہ۔ ہاں، آپ کسی زمین کو خرید رہے ہیں اور آپ کی نیت ہے کہ بیچ کر میں اس کا نفع لوں گا، تو وہ مال تجارت ہے، اس میں زکوٰۃ دینا پڑے گی۔ تو اس طریقے سے میں یہ جو کچھ مثالیں دیا، ایسی آپ ابھی غور کریں گے تو 50 مثالیں ہمارے ارد گرد نظر آئے گی کہ ہمارا تعامل تساہل کا ہے، اور یہ جب بڑھتا ہے تو دینی احکام میں رد و بدل تک کا معاملہ جاتا ہے۔ لوگ تعویل کرتے ہیں، تنازل اختیار کرتے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ کہا کہ شادی بیاہ کا معاملہ ہے، ارے کہاں روز ہوتی ہے، عورتوں کی خواہش ہوتی ہے، تھوڑا موڑا کر لیا تو کیا حرج ہے، چلو ٹھیک ہے۔ اسکول کالج جا رہے ہیں، ارے آج کی تہذیب و ترقی کی ضرورت ہے، لڑکیاں اگر پیچھے رہ جائیں گی تو پھر مسئلہ ہو جاتا ہے، شادی کے بعد پتہ نہیں شوہر کیسا ملتا ہے، تو کمانے ومانے کے لیے ڈگری ضروری ہے، اور ڈگری کے لیے کالج جانا، اور کالج کا ماحول یہ ہے تو پھر ہم تھوڑا برداشت کر لیں گے، کسی مرد سے تعلق ہے تو بھی کیا حرج ہے، عمر کا تقاضا ہے، غیر مسلم سے تو تقاضا ہے، اور وہ چلی گئی تو پھر اس کے بعد جو ہے ناک کٹا کے گھر میں بیٹھے۔ وہ بھی جب آپ نے جو کیا اس کا تقاضا اور نتیجہ ہے، تو وہاں بھی آپ تنازل اختیار کر رہے ہو۔ نماز میں ہاں روز تو پڑھتے ہیں، چلو 2 ٹائم کی ایک ساتھ پڑھ لیں گے، 3 ٹائم کی 5 ٹائم کی، ارے جمعہ کی پڑھ لیں گے۔ تنازل نماز میں، روزہ بہت بھاری پڑتا ہے، مزدور ہے تو مزدوری کم نہیں کریں گے کہ فرض ہے اللہ کا، روزہ چھوڑ دیں گے۔ تو سب جگہ تو یہی ہے کہ ارے ضروری ہے کیا داڑھی؟ مولانا مودودی صاحب اور جماعت اسلامی اور یہ فروعات ہے نا، داڑھی میں دین ہے کیا؟ یہ کپڑے کے پیچھے پڑے رہتے مولوی لوگ، لمبا ہو گیا تو کیا حرج ہے، فیشن ہے بھائی۔ عورتیں تھوڑا برقع نہیں پہنتی تو ضرورت ہے بھائی، جدید تہذیب کا تقاضا ہے۔ تو میں پتہ کوئی میدان بتائیے آپ ایسا، سودی لین دین ہے، وہاں بولتے ہیں ارے ضرورت ہے، بے پردگی ہے، ارے ضرورت ہے،
شادی بیاہ میں بیجا رسوم رسم ہے، ضرورت ہے، حلال حرام میں ضرورت ہے، سودی لین دین کون سا مسئلہ ہے؟ آپ اپنے یہ شہوت کی بنیاد پر آپ دین بدل رہے ہو. وہی یہ کہہ رہے ہیں کتنی خطرناک ہے تہذیب، کہیں الگ الگ عنوان اور ہر میدان میں ہے. آپ پورے دین کے اوپر پابندی کرتے ہو، کہیں ایک آدھ جگہ ہو جائے تو سمجھ میں آتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے یہاں غلطی کر رہا ہے، لیکن ہر میدان میں آپ کے پاس عذر ہے، بہانے ہیں، تساہل ہے. اور انہی میں سے کوئی کہتا ہے، اب آگے ایک بات کہ انہی میں سے کوئی کہتا ہے کہ دین تو بڑا آسان ہے. اب شریعت میں راستے ڈھونڈنے ہیں تو ایک ہتھیار یہ ہے کہ دین تو آسان ہے. اللہ تعالیٰ کے رسول نے کہا دین و یسرن، دین آسان ہے، اور یہ مولوی صاحب تو بہت مشکل بتا رہے ہیں. دین آسان ہے، جس سے وہ دراصل شریعت سے آزادی چاہتا ہے. دین کو آسان بول کر وہ جو قرآن و حدیث کے احکامات ہیں اس کو پامال کر کے اس سے نکلنا چاہتا ہے. ایسے لوگوں سے ہم کہیں گے، ان کا جواب یہ دیں گے کہ ہاں دین بالکل آسان ہے، بالکل صحیح ہے، مگر اپنے احکام اور شرعی رخصتوں میں یہ آسان ہے. انسان کی کیا طاقت ہے، اس کی کیپیسٹی ہے اور اس کی کیا ضرورت ہے، اس کا اعتدال کے ساتھ سب سے زیادہ ادراک اور علم کس کو ہے؟ وہ جس نے انسان کو پیدا کیا. انسان کی نفسیات، انسان کی طاقت، ذہنی صلاحیت، جسمانی صلاحیت اور قوت کو جو جانتی ہے اسی نے شریعت بنائی اور کہا دین آسان ہے. تو جو اس نے کہا کہ روزہ رکھنا ہے وہ روزہ انسان کے لیے آسان ہے، 5 وقت کی نماز ہے وہ انسان کے لیے آسان ہے. اب ان احکامات میں جو شریعت نے دیے ہیں اس میں آسانی کے اور بھی کئی پہلو ہیں. اس میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کی کنڈیشن کیا ہے، آپ کی حالت کیا ہے، اس اعتبار سے شریعت آپ کو رخصتیں دیتی ہے. ان کی رخصتوں میں چنانچہ تمام حالتوں کی مناسبت سے وہ امور کو مشروع کرتا ہے اسلام، اللہ رب العالمین کا دین، کہ آپ کی کنڈیشن کیا ہے، آپ کی حالت کیا ہے. چنانچہ حالت صحت میں کچھ اور تو حالت مرض میں کچھ. حالت صحت میں کچھ احکام ہیں تو حالت مرض میں آپ صحت مند ہیں تو جنبی ہونے پر آپ کو غسل کرنا ہے. آپ پانی کا استعمال نہیں کر سکتے، اتنے بیمار ہیں تو آپ تیمم کر سکتے ہو. شریعت کا حکم بدل گیا آپ کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے. سہولت یہ دی ہے اللہ نے. آپ کو روزہ رکھنا ہے جب آپ گھر پہ ہو، مقیم ہو، صحت مند ہو، بالغ ہو. لیکن اگر آپ سفر میں ہو، شریعت نے آپ کی کنڈیشن کی بنیاد پر رخصت دے دی. بیمار ہو، رخصت دے دی. کوئی ایسی عورت ہے جو حمل سے ہے اور روزہ رکھنے سے نقصان اور شدت کا اندیشہ ہے، رخصت مل گئی عذر شرعی کی بنیاد پر. ہاں اسی طریقے سے کچھ حالت خوف اور سفر میں کچھ، تو حالت امن اور اقامت میں کچھ. سفر کی حالت میں اللہ نے کچھ احکامات دیے، جو مقیم ہونے کی حالت میں تھی وہاں رخصت دے دی کہ آپ پر یہ پابندیاں نہیں رہی، کہ سفر میں جمعہ کی فرضیت نہیں رہی، سفر میں جو ہے نماز قصر ہو گئی، سفر میں چاہو تو روزہ چھوڑ سکتے ہو، بعد میں رکھنا ہوگا. ہاں اور حالت اقامت میں کچھ شریعت کی سہولت کی شکلیں بتا رہے ہیں. آسانی کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے. اسی طریقے سے ہم ناپاکی اور پاکی جیسے عورتوں کو پیریڈ آتے ہیں، ہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے، ان حالتوں میں اللہ تعالیٰ نے الگ سہولت دی ہے. تو یہ بالکل نہیں ہے آسانی کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ شرعی احکام سے آزادی مل جائے، کہ اگر میں مسافر ہوں تو اب نماز ہی نہ پڑھوں، ہاں میں غریب ہوں تو اب شریعت پہ عمل ہی نہ کروں. ٹھیک ہے آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، فرض ہے زکوٰۃ، لیکن کس پر؟ صاحب نصاب پر. صاحب نصاب نہیں ہے، فرض ختم. حج جس کو طاقت ہو اس پر فرض ہے. اسی طریقے سے سارے معاملات میں آپ کی ہماری استطاعت کا لحاظ کیا ہے شریعت نے، کہ آپ کی جو طاقت ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک کامن بات کہہ دی قرآن میں، فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے اتنا اللہ سے ڈرو. جہاں آپ مجبور ہیں، جس کام کی آپ کو طاقت قوت نہیں ہے، اللہ اس کے بارے میں آپ سے باز پرس نہیں کرے گا، آپ اس کے مکلف اور پابند نہیں ہیں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی 2 چیزوں کے درمیان اختیار دیا جاتا تھا، شریعت کی سہولت دیکھیے کہ 2 چیزوں میں اختیار شریعت نے دیا ہے، تو ان میں جو آسان ہوتا اسی کو اختیار کرتے تھے. اگر اس میں کوئی گناہ نہیں ہوتا، آسانی میں گناہ نہیں ہے، تو آپ آسان والا راستہ اختیار کرتے، کیونکہ وہ آسانی جو گناہ تک لے جائے وہ آسانی نہیں، دین کے طریقے اور احکام سے خروج کرنا ہے. اب آپ داڑھی کاٹ رہے ہو، اپنے بچیوں کے بدن سے پردہ کپڑا ہٹا رہے ہو، تو یہ آسانی نہیں ہے، یہ دین سے خروج ہے، دین کی مخالفت ہے.
اور دین میں غلو کے شرور کے مقابلے لادینیت کے، اب یہ لادینیت ہے تو لادینیت کے شرور کہیں زیادہ سنگین ہیں۔ ایک آدمی دین کو پر عمل کرتے ہوئے تھوڑی زیادتی کر رہا ہے، ایک آدمی دین ہی کو چھوڑ دے رہا ہے، تو کون زیادہ برا ہوا؟ ہاں، اور دونوں کے درمیان تفریق علماء راسخین ہی کر سکتے ہیں، پختہ کار علماء۔ کون لوگ ہیں؟ جو علماء، نہ کہ صحافی۔ یہ صحافی عربی زبان میں کہتے ہیں، اس کا ترجمہ انہوں نے کیا، مطلب جو لوگ لکھتے پڑھتے ہیں یا ایسے ہی ادبیات بیان کرتے ہیں، اور جاہل قسم کے شہوت پرست یا کم علم متعالمین۔ متعالمین یہ وزن ہے متعالم، ہاں، متخاصم، یا اس وزن پہ کہ جو ہے نہیں لیکن بتکلف بن رہا ہے۔ متعالم یعنی جو عالم ہے نہیں لیکن اپنے آپ کو عالم بناتا ہے، تکلف میں ظاہر کرتا ہے۔ آج کل ہمارے یہاں ایک اصطلاح چلتی ہے بردرز، یہ اصطلاح عیسائیوں سے آئی ہوئی ہے، ان کے یہاں بردرز اور سسٹرز ہوتے ہیں۔ اب ہمارے یہاں چونکہ یہ عالم متعالم ذرا پچھلا لگتا ہے، اور اس کا ایک نقشہ کھنچتا ہے، خاص طور سے جدید نسل کے لوگوں میں ذرا مولوی صاحب ذرا پرانے دور کے لگتے ہیں کہ کرتا پیجامہ داڑھی ٹوپی، ذرا مزہ نہیں آتا۔ تو جدید دور میں گلیمر والی دنیا میں پینٹ شرٹ چاہیے، 3 پیس چاہیے، ٹائی چاہیے، عیسائیوں والی، ہاں، اور انگلش بولے، مولوی صاحب عربی بول رہے ہیں، قرآن سمجھ رہے ہیں، کوئی خاص بات نہیں ہے۔ انگریزی بولنے لگا کوئی، ہو تو یہ انٹرنیشنل آدمی ہے، ہاں، گلیمر والا آدمی ہے۔ یہ جو ٹریڈ چلا ہے ہمارے یہاں، بعض لوگ جو انگریزی بولتے ہیں یا 3 پیس میں آتے ہیں، ٹی وی پہ آتے ہیں، خوب اچھا کیمرہ، مولوی لوگ تو اچھا کیمرے سے شوٹنگ بھی نہیں کر پاتے، تو ان کا گلیمر زیادہ ہے، تو لوگ ان کے پیچھے۔ تو یہ جو متعالم کہہ رہے ہیں اس میں یہ لوگ بھی آئیں گے، عالم ہیں نہیں لیکن اپنے آپ کو عالم کی طرح پیش کر رہے ہیں، مارکیٹ میں پیش کر رہے ہیں۔ یہاں ایک بات پھر سے میں واضح کر دوں، یہ جھگڑا چلتا ہے ہمارے یہاں، اور اس میں بھی افراط و تفریط ہو رہی ہے، کوئی ضرورت سے زیادہ نقد کرتا ہے اور کوئی کوتاہی برتتا ہے، اور ہمارے یہاں لوگ اس کو فیشن سمجھتے ہیں کہ فلاں کا معتقد، فلاں کا چاہنے والا۔ اگر مجھے ایک آیت ایک حدیث معلوم ہے، آپ کو معلوم ہے، تو میں اس کا مکلف ضرور ہوں کہ اسے بتاؤں۔ اگر میرے سامنے کوئی گناہ ہو رہا ہے، میرے گھر میں کر رہے ہیں تو ہاتھ سے روکوں گا، بچے بیٹے جن پر میری طاقت ہے، یا کوئی حاکم ہے تو وہ ہاتھ سے روکے گا، اور حاکم نہیں ہے، ماتحت نہیں ہے تو زبان سے روکوں گا۔ اس میں عالم ہونا ضروری نہیں، جتنا آپ جانتے ہیں کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، تو آپ روک سکتے ہیں، روکنا چاہیے۔ یا دل سے برا جان کے نفرت کا اظہار، یہ ہر شخص مکلف ہے، لیکن دین کے مسائل بیان کرنا، فتوے دینا، اختلافی معاملات میں اپنی رائے دینا کہ اس میں اختلاف تو ہے لیکن میری رائے یہ ہے، یہ اہل علم کا کام ہے، یہ متعالمین کا، بردرز کا، جو باقاعدہ عالم نہیں ہیں ان کا کام نہیں ہے۔ یہ شریعت ہے، یہ دین ہے۔ شریعت کے جاننے والے اہل علم سلف کو دیکھیے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، محدثین، یہ فتویٰ پوچھنے پہ کہتے ہیں ہمارے رونگٹے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ امام شافعی کہتے ہیں ہمارے زمانے میں حال یہ تھا کہ لوگ ایک سوال پوچھنے آتے تھے عالم سے، تو عالم کہتا تھا کہ مجھ سے بڑا عالم وہ ہے فلاں کے پاس جاؤ، وہ کہتا تھا مجھ سے بڑا عالم وہ ہے فلاں کے پاس جاؤ، گھوم پھر کے وہ پہلے کے پاس آ جاتا تھا۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ ایسا وہ اس لیے نہیں کرتے تھے کہ ان کو علم نہیں ہوتا تھا یا وہ علم کو چھپاتے تھے، بلکہ ایسا اس لیے کرتے تھے کہ وہ ڈرتے تھے، احتیاط برتتے تھے کہ ہمیں علم تو ہے لیکن شریعت میں اللہ کے دین کے سلسلے میں اگر ہم نے غلط جواب دے دیا تو وہ بھی گمراہ ہوگا اور میں بھی غلط بولنے پر اللہ کے یہاں پکڑا جاؤں گا، ڈبل گناہ ہو جائے گا، بچوں گا نہیں۔ بڑی ذمہ داری کی بات ہے۔ ابن منقدر رحمہ اللہ تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شریعت کے بارے میں آپ سے پوچھتا ہے تو آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے، اس لیے کہ آپ اس پوچھنے والے اور اللہ کے بیچ میں دین کے نمائندے بن رہے ہیں۔ جب وہ آپ پہ بھروسہ کر کے سوال کر رہا ہے تو آپ اس کو جو بھی جواب دے رہے ہیں وہ کیا سمجھے گا؟ یہ دین ہے، اور دین کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ مطلب وہ یہ سمجھے گا کہ یہ جو بات کہہ رہا ہے یہ اللہ کی بات ہے، اللہ کے دین کی بات ہے۔ تو بغیر علم کے آپ بولو گے تو آپ اللہ کی نمائندگی بغیر علم اور جہالت، اسی لیے بعض جگہ پہ کہا گیا کہ بغیر علم کے اگر فتویٰ دے رہے ہیں، قرآن کی تفسیر بیان کر رہے ہیں تو صحیح بھی کہا تو غلط کیا، صحیح کہا یہ الگ چیز ہے لیکن طریقہ آپ کا غلط ہے، اس پر پکڑے جائیں گے۔ کتنی نازک بات ہے، لیکن آج ہمارے یہاں ماحول کیا ہے؟ جہالت کا دورہ ہے، کم علم، بے سند اہل علم کے سامنے آپ مجلسوں میں دیکھ لیجئے
کہ اگر کوئی سوال کیا جاتا ہے تو پہلے وہ جواب دے گا جس کے پاس ڈگری نہیں ہے اور اس کو یہ غرہ ہے کہ میں بہت جانتا ہوں۔ اب آپ علماء کی مجلس میں آپ دیکھ لیجئے گا، میں یہ بول رہا ہوں پریکٹیکل میں آپ غور کیجئے گا۔ علماء کی مجلس میں آپ دیکھیے کہ جو جتنا اہل علم ہوگا سوال کیے جانے پر اتنا غور و فکر کر کے سوچ کے چپ رہ کے جواب دے گا، تحمل اختیار۔ کہیں کہیں تقاضا ہوتا ہے بہت کھلا کھلا یا ضرورت کی جو چیز ہوتی ہے تو فوراً جواب دیتے ہیں، لیکن حلال حرام میں جہاں اختلاف، مسائل میں اختلاف ہے، جہاں باریکیاں ہیں، دقائق ہیں، وہاں آپ دیکھیں گے کہ اہل علم جو حقیقت میں فتویٰ دینے کے اہل ہیں فوراً جواب نہیں دیتے، تحمل ہوگا، رک کر جواب دیں گے۔ ہاں، اور جو جتنی جلدی جواب دیتا ہے آپ دیکھیں گے کہ وہ علم سے اتنا زیادہ دور کہوں یا ایک کمزور کہیں۔ تو اہل علم، راسخین علم سے فتویٰ پوچھنا چاہیے، دقیق مسائل میں، دین کے اصولوں میں، عقیدے میں ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ان پر اعتماد کرنا چاہیے۔ آج ہمارے ہاں ایک ماحول ہے پورے دنیا میں، سوشل میڈیا کے دور میں، کون بحث میں ہے، کس کو لوگ زیادہ سن رہے ہیں، فالوورز ہیں۔ ہاں، کچھ نام اگر لوں گا تو جو مشہور نام ہیں، ایسے بہت سے ہو سکتے ہیں۔ ایک علی انجینئر ہے، ڈاکٹر اسرار ہے، کچھ تنظیموں کو ماننے والے اس سے اوپر جاتے ہیں تو مولانا ابوالعلا مودودی، سید قطب، یہ 4 نام لیے میں نے، ایک بھی عالم نہیں ہے اس میں سے، لیکن مودودی صاحب نے پوری امت کے انبیاء کو بھی ناکام بتا دیا، پوری امت کے مجددین کو بھی کہا کہ یہ تجدیدی دین میں کامیاب پورے ہو نہیں پائے، ہاں جو بتایا ہے، تو ان کی امت جو ہے، ان کے ماننے والے صرف انہی کو مجدد کامل مانتے ہیں، اور ان کی شریعت اور منہج پڑھو تو کئی مقام پر میں بولوں گا تو لوگوں کو بہت برا لگتا ہے، جاہل نظر آتے ہیں، صحابہ کے تعلق سے قرآن حدیث نہیں جانتے، اللہ کے بارے میں صحیح عقیدہ ان کا نہیں ہے، توحید ربوبیت اور توحید الوہیت کی بحث میں خلط ملط کر دیتے ہیں، عرش کی غلط تفسیر کی اہل سنت سے ہٹ کے، اللہ کے ہاتھ کے تعلق سے اہل سنت کا جو عقیدہ ہے اس میں انحراف ہے، حدیثوں کے بارے میں ان کے یہاں ٹھوکریں ہیں، کوئی میدان نہیں ہے، فتووں میں بھی بہت ساری ایسے الٹے سیدھے جوابات دے دیے۔ بقول مولانا اسماعیل گجرانوالا رحمہ اللہ، اسماعیل سلفی صاحب، انہوں نے ایک جگہ لکھا کہ علم کی معروف شاہراہ سے، راستوں سے جب بھی یہ گزرے تو ٹھوکر کھائے، غلط نہیں ہے، لیکن ایک دنیا ان کی معتقد ہے، نبی کی طرح درجہ دیتی ہے، بولے گی نہیں یہ جو میں بول رہا ہوں، کہیں گے مبالغہ ہے، لیکن انہوں نے کسی حدیث پر رد کر دیا تو یہ بھی نہیں مانتے، ان کی بھی عقل میں نہیں آتی، ان کی عقل میں نہیں آئے تو ان کی عقل میں بھی نہیں آتی، بلکہ بعض ان کی عقل میں آتی، ان کی نہیں آتی۔ تو یہ کل ہمارے یہاں پروگرام ہے مسجد اللہ اکبر میں، ضرور شریک کریں، لوگوں کو کروائیں، ہمارے پاس مہمان آئے ہیں تو ایسی کچھ شخصیات کا تعارف کرانے والے ہیں۔ اصل میں بہت ساری غلط باتیں اس لیے رائج ہوتی ہے کہ جو غلط باتیں ہیں اس کو بیان کرنے والا آدمی ان کے نزدیک بہت قابل اعتماد ہے، جبکہ وہ آدمی ویسا معتبر اہل علم میں سے نہیں ہے، لیکن میں نے مان لیا اس لیے کہ میرے ابا مانتے تھے، میرے ابا ان کو بڑا مولانا مانتے تھے، تو میرے ابا کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ تو ابا کے اعتماد پر آپ کا اعتماد ہے، اور ابا کا اعتماد کیوں ہے؟ ان کے قریب رہے ہیں، ان کے دوست رہے ہیں، یا ان کو بہت اچھا مانتے ہیں کچھ بنیادوں پر۔ ابا، اب ایک بات بتائیے، ابھی ہمارے یہاں لوگ بولتے ہیں کہ تقلید کیوں کی جاتی ہے؟ میں اکثر یہ سوال کرتا ہوں اپنے مقلد دوستوں سے کہ تقلید اس لیے کرتے ہیں کہ قرآن حدیث نہیں سمجھ سکتے، تو کیوں کرتے ہیں؟ قرآن حدیث ہم نہیں سمجھ سکتے تو جو سمجھا ہے اس کے پیچھے چلیں، ٹھیک ہے مان لیا۔ تو آپ کو جب قرآن حدیث نہیں سمجھتا، یہ کیسے سمجھ گیا کہ اس کو قرآن حدیث سمجھا ہے؟ آپ تو جاہل ہیں، اتنے جاہل ہیں کہ قرآن حدیث کو سمجھ ہی نہیں سکتے، یہ آپ خود کہہ رہے ہیں نا، اسی لیے تقلید کر رہے ہیں۔ تو جس کی آپ تقلید کر رہے ہیں، کیا اس کے پاس جا رہے ہیں؟ امام حنیفہ رحمہ اللہ سے آپ استفادہ کرتے ہیں، امام شافعی سے ملتے ہیں؟ نہیں۔ تو پھر امام حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی کی بات کو ماننے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ ان کی کتاب پڑھتے ہیں؟ کہ آپ تو قرآن حدیث نہیں سمجھ سکتے تو وہ کتاب سمجھیں گے کیا؟ قرآن حدیث سے زیادہ مشکل ہے فقہ کی کتابیں، پوچھ لیجیے علماء سے۔ تو جو آسان ہے وہ نہیں سمجھ سکتے تو جو مشکل ہے وہ سمجھیں گے؟ تو آپ بولیں گے نہیں وہ جو ہمارے علماء ہیں۔ تو جب علماء سے سمجھنا ہے تو پھر تقلید کیوں؟ اگر وہ عالم ہے تو کس بات کا عالم ہے؟
قرآن حدیث کو جان سکتا ہے نا اگر عالم ہے تو، کہ وہ بھی جاہل ہے آپ کی طرح قرآن حدیث نہیں سمجھ سکتا؟ اگر وہ قرآن حدیث کو نہیں سمجھ سکتا تو اس سے سوال نہیں پوچھنا ہے۔ بہت بنیادی بات کہہ رہا ہوں میں، اہم بات، کہ اگر ایک عالم سے آپ پوچھ رہے ہو اور وہ بھی یہ کہتا ہے کہ میں قرآن حدیث نہیں سمجھ سکتا، میں امام کی بات بتا سکتا ہوں، تو اس سے نہیں پوچھنا ہے، کیونکہ وہ عالم ہے ہی نہیں۔ جو قرآن حدیث کو نہیں جانتا وہ اہل علم نہیں ہے، اہل ذکر نہیں ہے، وہ بھی متعالم ہے جس کی ذکر کر رہے ہیں ہم، جیسے ہم بردرز کی بات کر رہے ہیں، ان کی بھی بات کر رہے ہیں۔ یہ میں کوئی کسی پر طنز اور مسلکی اختلاف کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جو باتیں میں نے کہی ہے اصولوں میں موجود ہے۔ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کے اصولوں میں بھی ملے گا کہ تقلید جہالت کا کام ہے، جاہل کا کام ہے۔ تو اگر ایک آدمی خود بھی مقلد ہے تو وہ عالم کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ کیا ہے، متفقہ فی المذہب ہے، فقیہ فی المذہب، ایک نئی اصطلاح نکلی کہ وہ عالم نہیں ہے، قرآن حدیث کا فقیہ نہیں ہے، لیکن مذہب کا، یعنی حنفی مذہب کا، شافعی مسلک کا، مالکی مسلک کا، اس کا فقیہ ہے، نئی اصطلاح نکالی۔ تو جب آپ اس مسلک کے فقیہ ہو سکتے ہیں تو قرآن حدیث کے فقیہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ فقیہ مانے سمجھنے والا۔ اچھا، آپ کہتے ہیں کہ بھائی قرآن حدیث کی تو بڑے مسائل باریک ہیں اور سب سمجھ میں نہیں آتے، تو کیا سارے مسائل باریک ہیں؟ سارے مسائل ایسے ہیں کہ جو سمجھ میں نہیں آتے؟ دقیق مسائل وہ کبھی کبھی جس کی ضرورت پڑتی ہے کچھ ہوتے ہیں، وراثت کا مسئلہ یا کوئی اور باریک اور دقیق جو باریکی والے جو موٹی موٹی باتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح رکوع کرتے تھے، اس طرح سجدہ کرتے تھے، رکوع میں جانے کے وقت دونوں ہاتھوں کو کاندھے تک اٹھاتے تھے۔ یہ ترجمہ کر دیجئے حدیث کا، کس کی سمجھ میں نہیں آیا؟ اس کے لیے کتنے علوم کو سیکھنے کی ضرورت ہے؟ ترجمہ کرنے کے بعد سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ ہاں، 5 وقت کی نماز ہے، دین کی بنیادیں 5 چیزوں میں، کس کو کتنی سمجھ میں نہیں آئے؟ اب اس کی گہرائیوں سے مسائل نکالتے رہیں، موٹی موٹی بات جو مقصود ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کیا؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، بات تھوڑی طویل ہو گئی، لیکن میں اس کو بہت اہم مانتا ہوں کہ اس کے نہ سمجھنے کی وجہ سے اب ایک بات دیکھیے کہ لوگ دین کے معاملے میں کتنے لاپرواہ ہیں، جو متساہل کہہ رہے ہیں لاپرواہ۔ آپ کو سبزی خریدنی ہے تو آپ سبزی کی پہچان رکھتے ہیں، تو پہچان کے چھانٹ کے نکالتے، سبزی 10 روپیہ 20 روپیہ 40 روپیہ، ایک مرتبہ کھائیں گے ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کو پہچان نہیں ہے سبزی کی تو آپ سبزی والوں کو پہچانتے ہیں کہ دیکھ بھائی تیرے کو پہچان ہے، میں نہیں پہچانتا، اچھی نکال، نہیں تو پھر نہیں آؤں گا، واپس لاؤں گا۔ تو جو دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، آپ کی بچی کی شادی کرنی ہے، لڑکا ڈھونڈا جاتا ہے، رشتہ آتا ہے، کتنی چھان بین کرتے ہیں۔ اگر آپ کو بڑی بیماری ہے اور آپ کے پاس طاقت ہے کہ آپ اچھے سے اچھے ڈاکٹر کا علاج کر سکتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے گلی میں ایک آتا ہے کمپاؤنڈر سے ڈاکٹر بن گیا ہے، اس سے آپریشن کرا لوں یار، سستے میں ہو جائے گا۔ یہاں آپ یہ رسک لیتے ہیں کیا کہ جان چلی جا سکتی ہے، اس کو ٹھیک سے آتا نہیں ہے لیکن آپ اس سے کرائیں گے؟ تو ڈاکٹر آپ کی صحت کا معاملہ ہے تو بہتر سے بہتر دیکھیں گے آپ ڈاکٹر، کیس لڑنا ہے، جیتنا ہے، اچھے سے اچھا وکیل دیکھیں گے، لیکن دین سمجھنا ہے تو اچھا عالم اور راسخ فی العلم اس کی تلاش نہیں کریں گے، جس پر ہمارا دل آ گیا، جس کو ہمارے 4 لوگ بول رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے یہ لمبی داڑھی لمبے کرتے والا ہے، 4 مہینہ اور سال بھر لگا کے آیا، اس سے ہی پوچھ لو کام چلا لو، یہ ٹائی اور کوٹ میں بیٹھ کر جو ہے فتویٰ دے رہا ہے، ڈگری وگری نہیں ہے لیکن لوگ اس کے اتنے فالوورز ہیں، علی انجینئر کے کئی لاکھ فالوورز ہیں، جاہل ہے تو کیا ہوا؟ اس سے دین سیکھیں گے؟ موٹا سا سوال ہے۔ اکثر میں کہتا ہوں کہ جو اس پر ہمارے سوشل میڈیا پہ نوجوان بحثیں کرتے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ آپ کا موٹا سا اصول یہ ہونا چاہیے کہ ایک شخصیت اگر عالم نہیں ہے، آپ اس پر اعتماد مت کیجیے، ٹھیک ہے اس کی کچھ چیزیں سن لیجیے، اعتماد مت کیجیے، دین کے معاملے میں اس پر بھروسہ مت کیجیے، اس کی وجہ سے مسلک مت بنائیے، اصول مت بنائیے۔ اور یہ دیکھیے کہ اگر کسی شخصیت پر زیادہ تر معتبر علماء کا اعتراض ہے تو اس کو چھوڑ دیجیے۔ جب علماء کہہ رہے ہیں کہ یہ بدعتی ہے، علماء کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر انحراف ہے، اس کا منہج غلط ہے، سننا ہی نہیں چاہیے۔ یہ میں آج کی بات نہیں، آپ محدثین کے یہاں دیکھیں گے ان کی مجلسوں میں شریک ہونے سے منع کرتے تھے عام آدمی کو، امام احمد، امام بخاری، امام ابو زرع رازی، غصہ ہوتے تھے کوئی اگر ان کی مجلس میں چلا گیا بدعتیوں کی۔ ہمارے یہاں لوگ شان سمجھتے ہیں، فارورڈ کرتے ہیں ان کی باتوں کو، فارورڈ نہیں کرنا چاہیے۔
اگر اس سے آپ کی اس سے کوئی گمراہ ہوتا ہے اور آپ نے فارورڈ کیا ہے تو گمراہ کرنے کے کام میں آپ شریک ہیں، آپ گمراہی کی تبلیغ کرنے والے کہلائیں گے۔ بہت ذمہ داری سے بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، اور بہت سے لوگ یہ سنگین گناہ کر رہے ہیں کہ غلط چیزوں کو فارورڈ کرتے ہیں، اور آپ کے بار بار اس سے سننے سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اتنے فالوور ہیں۔ اگر اتنوں سے فالوور ہونے سے کوئی صحیح ہو جائے تو دیکھیے پھر کس کی تعداد کتنی ہے، اس کو آپ مانیے۔ ہندوستان میں سب سے زیادہ کس کے فالوورز ہیں؟ وزیر اعظم، صدر جمہوریہ فلانا راہل گاندھی، تو اس کو مانو۔ دنیا میں کس کے ہیں؟ تو فالوورز کی تعداد سے فیصلہ ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قوم میں فالوورز ہی نہیں تھے تو غلط ہو گئے۔ نمرود کے پیچھے پوری قوم تھی، آزر کے پیچھے پوری قوم تھی جو بت پرست تھے، بت گر تھے، باطل پرست تھے۔ ابراہیم علیہ السلام توحید والے تھے، توحید کی بے لاگ دعوت تھی۔ آپ کے ساتھ صرف آپ کی بیوی بچے تھے، بیوی اور حضرت لوط بھتیجے گھر سے نکال دیے گئے۔ تو اب ہمارے ہاں فالوورز کی بنیاد پر فیصلہ کرنے والے اس وقت ہوتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو مانتے ہی نہیں نا، آج بھی نہیں مانیں گے، کیونکہ ارے یہ تو کم ہے، انجینئر کے اتنے فالوورز ہیں، صحابہ کو گالی دیتا ہے تو صحیح ہے، قرآن حدیث غلط ہے، یہ کہہ رہے ہیں ہمارے نوجوان۔ ڈاکٹر اسرار اتنے فالوورز ہیں، اتنی اچھی تقریر کرتے، یہ مولوی صاحب غلط بولتے، یہ تو بہت چھوٹے آدمی ہیں، وہ اتنا بڑا ہے، وہ بڑا کیسے ہے؟ جاہل تھا، عقیدہ نہیں معلوم ہے۔ صوفیوں کے وحدت الوجودی شرکیہ عقیدے کو وہ جائز اور صحیح کہتا ہے، علامہ ابن تیمیہ کا رد کرتا ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن کی غلط تفسیر کرتا ہے۔ صحابہ کرام کے تعلق سے شیعہ سنی کے اختلاف کو کہتا ہے کہ یہ تاریخی اختلاف ہے، اہل سنت اور اہل تشیع میں عقیدے کا اختلاف ہے۔ جاہل ہے وہ آدمی۔ ہمارا ایک طبقہ ان کے کہنے پر ناراض ہو جاتا ہے، میں نے سنا، ارے ڈاکٹر اسرار کو بول دیا، اللہ اکبر، وہ اللہ کے رسول کو، وہ امام بخاری کو، وہ ابن تیمیہ کو بول رہا ہے، آپ کو غصہ نہیں آ رہا ہے؟ ابن تیمیہ کا رد کر کے ابن عربی کی تائید کر رہا ہے ڈاکٹر اسرار، اور ابن تیمیہ کی رد کی شخصیت چھوڑ دیجئے، ابن تیمیہ کے موقف کا رد کر رہا ہے جو قرآن حدیث ہے، قرآن حدیث کا رد کر رہا ہے۔ اب یہ میں کہتا ہوں غیرت مر گئی، یہ پورا مربوط ہے۔ وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے، میں آخری حصہ پڑھتا ہوں اس کا، کہ یہ جو باتیں کہی انہوں نے کہ دراسخ فی العلم ہی یہ فرق کر سکتا ہے، اسی سے رجوع اور اس پر اعتماد کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ کم علم یا متعلمین یا گمراہ قسم کے لوگ سے نہیں، ہاں ان کا کام نہیں ہے یہ۔ وما، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ ہم نے تم سے پہلے مرد ہی پیغمبر بنا کے بھیجے، رجال، عورتیں پیغمبر نہیں بنی، مرد بنائے گئے، ہاں رجالن، انسان بنے اور مرد بنے، ہاں۔ تو اب اللہ نے کہا فاسألوا اہل الذکر، اہل ذکر سے پوچھو۔ سیاق میں یہود کے علماء و نصارہ ہیں، لیکن عام معنی میں اس میں اہل ذکر سے پوچھو۔ اگر تم نہیں جانتے، تم کو علم نہیں ہے تو اہل ذکر سے پوچھو۔ اہل ذکر کون ہے؟ جن کے فالوور زیادہ ہیں، جن کو لائک کرنے والوں کی تعداد لاکھوں میں ہے، کیا وہ اہل ذکر ہے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے، ہمارے نوجوانوں تک یہ بات پہنچائیے، میری بات نہیں، قرآن کی بات ہے کہ سوال کرنا ہے اہل ذکر سے۔ اہل ذکر وہ ہیں جو قرآن و حدیث جانتے ہیں، اس میں مضبوط علم رکھتے ہیں۔ جو ہلکا پھلکا ترجمہ یاد کر لیا، تقریر کرنے لگا، کچھ باتیں ادھر ادھر سے نقل کر کے بعض علماء کی کتابوں سے پڑھ کر سنا رہا ہے یا جواب دے رہا ہے، وہ اہل ذکر نہیں ہے، فتویٰ دینے کا اہل نہیں ہے، متعالم نہیں ہے۔ جو معالم نہیں ہے اس سے مت پوچھو، قرآن کہہ رہا ہے اہل ذکر سے پوچھو۔ اس کا مطلب جو اہل ذکر نہیں ہے نہیں پوچھنا ہے۔ جو خود کہہ رہا ہے میں مقلد ہوں، میں عالم نہیں ہوں، اس سے نہیں پوچھنا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں بول رہا ہوں۔ اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ اسی طرح اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، کہہ دیں کیا برابر ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے؟ نصیحت تو بس عقل والے ہی قبول کرتے ہیں۔ اب ایک آدمی علم نہیں رکھتا، عالم نہیں ہے، اور ایک آدمی عالم ہے، آپ عالم کو، جاہل کو یا جو عالم نہیں ہے اس کو عالم کے برابر مان رہے ہو، جس سے دین سیکھنا چاہیے۔ آپ کے آپریشن کے لیے آپ تو آپریشن کو جاننے والا ڈاکٹر ڈھونڈتے ہیں، لیکن دین سیکھنے کے لیے ایسے عالم کو ڈھونڈتے ہیں جس کو عقیدہ بھی نہیں معلوم ہے، جس کو اہل سنت کے اصول بھی نہیں معلوم ہے۔ تو یہاں آپ کو اچھا ڈاکٹر نہیں چاہیے، آپ اپنی آخرت کو داؤ پر لگاؤ گے۔
تو اہل علم اور غیر اہل علم میں فرق کیجئے، ہر ایک کو اس کا مقام دیجئے، انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے مقام پر رکھیے۔ سو جب ہاں، یہ آخری نتیجے کی بات، یہ آخری پیراگراف پڑھ رہا ہوں، بہت ہی غور سے سنیے۔ جب ہم راسخین اہل علم کو چھوڑ کر، مضبوط علماء کو چھوڑ کر نفس پرستوں اور گمراہوں پر بھروسہ کریں گے، تب ہم گمراہیوں اور غلطیوں میں دھنستے چلے جائیں گے۔ اب یہاں کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم ان لوگوں کو نفس پرست کہہ رہے ہیں۔ نفس پرست اور گمراہ ان لوگوں کو جو قرآن و حدیث کے ضابطوں سے کہیں نہ کہیں ہٹ جاتے ہیں، وجہ کوئی بھی ہو، ان کی نیت اچھی ہی کیوں نہ ہو، علم کی کمی ہو، تب بھی اگر کوئی ایسے پر اعتماد کرتا ہے جس کے پاس صحیح دین نہیں ہے، دین کی صحیح تعبیر نہیں ہے، ہاں، تو کیا ہوگا کہ گمراہیوں اور غلطیوں میں ہم دھنستے چلے جائیں گے۔ یہ میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا والا اور چل رہا ہے، اور وہ جو میڈیا ہے الگ ہے۔ کس طرح کے لوگ امور دین میں گفتگو کرتے نظر آتے ہیں جو ٹھیک سے بولنا بھی نہیں جانتے۔ ہمارے یہاں لوگ یہ بھی تمیز نہیں کرتے کہ قادیانی اسلام کے نام سے چینل چلا رہے ہیں، تو کچھ لوگ اسلام کی بنیاد پر ان سے رجوع کرتے ہیں، بہائیوں سے کانٹیکٹ میں آ جاتے ہیں۔ ہاں، کھوجا ابھی جو وہ امریکہ میں نیو یارک کا میئر کا الیکشن جیتا، ممدانی، ہمارے میں نے دیکھا اچھے لوگ اس کو مسلمان کہہ رہے ہیں، اور اس کے تعارف میں ٹی وی والے بتا رہے ہیں کہ وہ کھوجا ہے۔ ہاں، اور ماں باپ میں کوئی ایک کھوجا ہے، باپ کھوجا ہے اور ماں ہندو ہے۔ یہ کرسچینٹی کی تہذیب میں پلا بڑا ہے۔ ہم اس پہ خوش ہوتے ہیں کہ نام تو محمود ممدانی ہے، جناب بھی کھوجا تھے۔ کھوجا کون ہے؟ باطنی فرقہ ہے، ان کے عقیدے پڑھیں گے تو آپ سر چکرا جائے گا آپ کا، کہ اسلام سے اس کا تعلق ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں، بوہریوں کے، کھوجا کے آپ اصول ضابطے پڑھیے۔ اب ہمارے یہاں لوگ صرف نام دیکھ کے کوئی ضرورت نہیں ہے، خیر وہ تفصیل الگ ہے۔ تو کیسے لوگ گفتگو کرتے نظر آتے ہیں آج کا میڈیا کے دور میں، اور جو جاہل ہیں وہی زیادہ سوشل میڈیا پہ آپ کو دکھیں گے۔ دنیا کا ایک چاند ہونا چاہیے، جاہلوں میں بحث ہو رہی ہے، فقاہت کا مظاہرہ، ہاں، اور ایسے نقطے فلکیات کے، قرآن حدیث کے، اور ایسے لیپ ٹاپ لے کے گھومیں گے، موبائل پہ بتائیں گے۔ چاند کا اگنا اور چاند کا دکھنا دو الگ چیزیں ہیں، اس کا فرق انہیں نہیں معلوم اور وہ بتا رہے ہیں۔ ایک صاحب بحث کر رہے تھے، میں نے کہا کبھی ایسا ہوا کہ جس تاریخ کو سعودی عرب میں یا دنیا کے ایک ہی تاریخ کو پوری دنیا میں چاند دکھا ہو، ایسا بتائیں؟ تو ایک صاحب لیپ ٹاپ میں بتانے لگے، میں نے ایک بتائیے کہ یہ جو جس وقت وہاں سعودی میں دکھ رہا ہے، اس دن یہاں چاند دکھے گا یا اگے گا؟ کہا اگے گا۔ تو میں نے کہا حدیث میں کیا کہا گیا؟ چاند کو دیکھنے کے لیے کہا گیا یا اگنے پر کہا گیا ہے؟ اللہ کے رسول کے زمانے میں اس کا کوئی ذریعہ تھا کیا؟ کہا نہیں۔ تو کہا ہمارا اس زمانے میں جو چیز نہیں ہو سکتی تھی آج ہو سکتی ہے، مطلب اب دین بدل جائے گا۔ اس وقت کا اصول غلط تھا، اب یہ اصول چلے گا، شریعت میں چینج۔ تو جس کے لوگوں کو پتہ نہیں ہے اور آپس میں لڑیں گے اس پر، خوب قابلیت بتائیں گے، ایسے کئی، میں ایک مسئلے کی مثال دے رہا ہوں، صحیح غلط ابھی جانے دیجیے، لیکن اس میں بحث کرنے والوں کی تعداد آپ کو زیادہ ان کی ملے گی جو اصل میں اس بحث کے اہل نہیں ہیں، اس کے لائق یا اس کا وہ مقام نہیں رکھتے۔ اور یہ نہیں بولتے، میں نے آج کل کسی سے نہیں سنا کہ یہ بولے کوئی آدمی کہ ٹھیک ہے یہ علماء کا کام ہے، یہ گہرے مسائل یا جس میں دقت ہے، جس میں اختلاف کی گنجائش ہے، ہم اس میں فیصلہ کیا کریں؟ علماء سے کی طرف اس کو لوٹانا چاہیے، اور علماء کا جو فیصلہ آئے ہمیں وہ ماننا چاہیے، دلیلیں دیکھنی چاہیے۔ نہیں، اس میں تو عام آدمی سوشل میڈیا اور گوگل سے کچھ چیزیں پڑھ کے علماء کا رد کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ خیر، یہ میڈیا کا دور ہے، کس طرح کے لوگ امور دین میں گفتگو کرتے نظر آتے ہیں جو ٹھیک سے بولنا بھی نہیں جانتے، قرآن کی آیت غلط پڑھتے ہیں، ہاں، اور مسئلے بتاتے ہیں، صحابہ پہ تنقید کرتے ہیں، محدثین اور مفسرین پہ نقد کرتے ہیں۔ وہ یا تو برے مقصد کے تحت بولتے ہیں یا تو پھر وہ غلط فہمی کا شکار ہے۔ مولانا مودودی صاحب کی کتاب پڑھ رہا تھا، قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں، تو اس میں انہوں نے الہ، رب، دین، عبادت کی تشریح کی ہے اپنی فکر کے اعتبار سے، منہج سے بیان کرنے، بڑی لمبی چوڑی بحث کی ہے۔ ان کی تحریر میں یہ بڑی بوریت ہوتی ہے کہ مقصد کی بات 2 لائن کی ہوتی ہے اور وہ 50 صفحہ لکھتے ہیں۔
یہ مثال وہ مثال، دنیا کی تفصیل۔ خیر، تو انہوں نے جو بیان کیا ہے اس کا معنی، اس میں شروعات میں ایک بات کہی ہے کہ عرب کے لوگ الہ رب اور ان اصطلاحوں کو سمجھتے تھے، بعد کے لوگوں نے مفسرین نے سمجھا نہیں، انہوں نے سمجھا۔ تو اس پہ نذیر احمد کاشمیری صاحب نے بڑا زبردست تو کیا کہ جس آدمی کی عربی جانی کا یہ معاملہ ہے کہ اگر 2 لائن یا ایک صفحہ لکھنے کے لیے بول دیا جائے عربی کا ایک لیٹر، تو وہ مسعود عالم ندوی اور ابو الحسن علی میاں ندوی سے ترجمہ کروانے پہ مجبور ہو۔ وہ مفسرین، محدثین، تابعین اور ان کی عربی پر انگلی اٹھا رہا ہے کہ ان کو نہیں سمجھا تھا، اس کو سمجھا۔ ایسے ایسے اہل علم ہیں ہمارے، یہ وہی بات کہہ رہے ہیں کہ جن کو بولنے کی سلیقہ نہیں ہے، وہ تمام مفسرین، تمام محدثین، تمام ادبا، بلغا کو جو ہے وہ رون دیتے ہیں پاؤں پیروں تلے۔ ارے ان کو کیا سمجھتا ہے، ان کو سمجھتا ہے۔ تو جو ٹھیک سے بولنا بھی نہیں جانتے، وہ یا تو برے مقصد کے تحت بولتے ہیں یا تو پھر غلط فہمی کا شکار ہے، یعنی یا تو ان کا مقصد ہی غلط ہے، اعلی کار بن رہے ہیں، یا نیت اچھی ہے لیکن خود علم میں کمی ہے، غلط فہمی ہے۔ ہر 2 صورت میں وہ نفس پرستی میں مبتلا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ آخری آیت، وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ۔ اور اگر حق ان کی خواہشوں کے پیچھے چلے، یعنی حق لوگوں کی خواہش کے پیچھے پیروی کرنے لگے، تو یقیناً سب آسمان اور زمین اور جو ان میں ہے، یہ سب بگڑ جائیں گے، فساد زدہ ہو جائیں گے۔ لوگوں کی خواہش کے حساب سے حق اگر پیچھے چلنے لگے، اب لوگ یہ کہتے ہیں ارے حالات کا تقاضا ہے تو قرآن حدیث کو حالات کی طرف پھیر دیا جائے، ان لوگوں کی خواہش کے تابع قرآن و حدیث کو بدلتے ہیں، بلکہ ہم ان کے پاس ان کی نصیحت لے کر آئے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، تو وہ اپنی نصیحت سے منہ موڑنے والے ہیں۔ سورہ مومنین کی آیت نمبر 71۔ اس طرح یہ لادینیت کے دلدادہ نفس پرست دین پر مضبوطی اور عقیدہ صحیحہ کے ساتھ عمل کرنے والوں کو متشدد اور غالی کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کا پابند بنائے اور افراط و تفریط سے محفوظ رہ کر اعتدال کا راستہ اختیار کرنے والا بنائے۔ تساہل اور سہولت کے نام پر دین سے بھاگنے یا اس سے دوری اختیار کرنے والا جو ہے گنہگار ہمیں نہ بنائے پروردگار، اور دین کا پابند بنا کر دنیا میں اور آخرت میں کامیابیوں سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وسلم۔